حضور والا سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آپ مائک اور سنبھالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب
العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر مشائخین اعظام، خطباء اکرام، نعت خواں حضرات، دانشوران قوم و ملت، شعراء اکرام اور ضلع میدک و چھ گنٹا کی جلیل القدر بابرکت شخصیت حضرت پیر طریقت عرفان بابا صاحب قبلہ مدد اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ، یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول کے درمیان میں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے حضرت مولانا عارف ہاشمی صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے اپنے دوست و احباب اور بالخصوص منتظمین میلاد کمیٹی کے ذریعے رامائن پیٹ میدک کی اس بابرکت زمین پر آج کی رات منعقد ہونے والے اس جلسے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو مدعو کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم رہا کہ مجھے وعدے کے مطابق آپ کے درمیان حاضر ہونے کی توفیق و سعادت نصیب ہوئی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اب رات کے تقریباً 12 بج رہے ہیں اور 12 بج چکے ہیں، اور الحمدللہ عاشقان رسول کا یہ رامائن پیٹ ضلع میں تھاٹے مارتا ہوا عظیم الشان اجتماع الحمدللہ آپ کی اور ہمارے ایمان کے زندہ ہونے کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جتنی بڑی تعداد میں مرد حضرات اور نوجوان دوست نظر آ رہے ہیں، اس سے بڑی تعداد میں ہماری پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں بھی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان ماؤں اور بہنوں کی اتنی رات تھاٹے مارتی سردی میں بیٹھ کر حبیب پاک رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر جمیل کے سننے کو قبول فرما لے، اور اللہ رب العزت ان کو اور ان کی آنے والی ساری نسلوں کو تاجدار کائنات کی غلامی کا شرف عطا فرما دے۔ آمین آمین۔ پیارے بزرگ اور دوستو، آپ یقین جانیے، میں جب حیدرآباد سے نکلا تو تقریباً 10:30 بج رہے تھے، تو میں تو سوچا کہ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ پورے شہر سے کٹ کے آ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں سوچا کہ آج تو جلسہ فلاپ جانے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ لوگ استقبال کو بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، کیونکہ سردی کی وجہ سے لوگ گھر کو جا چکے ہوں گے، اور میں اتنی لیٹ گھر سے نکل رہا ہوں کیونکہ میرے پاس بھی فاتحہ تھی سرکار غوث پاک کی، تو میں نے وہ فاتحہ کی مجلس اختتام کو پہنچایا اپنی خانقاہ میں، اور پھر وہاں سے چل پڑا۔ تو سوچ رہا تھا کہ بھائی لوگ تو کافی جا چکے ہوں گے، سردی کا موسم ہے، لیکن جب اس فنکشن ہال میں انٹری لے رہا تھا، آپ کا یہ کثیر مجموعہ اور بالخصوص یہ عاشقان اہل سنت کا، محبان غوث و خواجہ کا استقبال کرنے کا انداز دیکھا تو سمجھ گیا کوئی سنے یا نہ سنے، ان لوگاں سن لیے تو بس ہے، سوچا
اتنا جم کے نکو لگا بھائی. پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ کی رحمت کے قربان جائیں، اللہ رب العزت نے حضور کے غلاموں میں، عاشقوں میں، دیوانوں میں، چہیتوں میں پیدا فرما لیا ہے. حضور کے نام لیواؤں، حضور کا صدقہ کھانے والوں، حضور کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں میں پیدا فرما لیا ہے. یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی مہربانی ہے. اللہ اگر یہاں پیدا نہیں کرتا، کہیں اور پیدا کر دیتا تو آج آپ رامائن پیٹ میں جشن میلاد النبی سن نہیں رہے ہوتے، اس مقدس و بابرکت بخشش و مغفرت کی مجلس میں بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ آپ کہیں نہ کہیں 40 دن یا 4 مہینے کے لیے نام لکھائے ہوئے ہوتے. یعنی تو پھر آپ سعودی عرب کے فنڈ پہ جو ہے انشرٹ مار کے، ٹوپی پھینک کے نئے نئے آوازاں نکال رہے ہوتے. یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ رب العزت نے نہ ڈالروں سے بکنے والا بنایا، نہ ریالوں پہ پلنے والا بنایا. یہ تو اللہ کا احسان ہے. نبی کی آل کا تذکرہ کرنے والوں میں پیدا فرمایا ہے، نبی کی میلاد منانے والوں میں پیدا کیا. اللہ کی اس نعمت پر، اس احسان پر پوری زندگی سجدے شکر میں گزار دیں تو کم ہے. اللہ نے غوث و خواجہ کے کتوں میں پیدا فرمایا ہے. سبحان اللہ. پیارے بزرگوں اور دوستو، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر. میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، تحقیق کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا. سبحان اللہ. کس پر؟ ذرا زور سے بولے. تحقیق کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول ان کے بیچ اتار دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنے رسول کو ان کے بیچ میں بھیج دیا، اور من انفسہم، انہی میں سے بھیجا. یعنی کہ انسانوں کو ہدایت کے لیے ہم نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر. اللہ رب العزت نے حضور کو دے کر کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا. کیا کیا؟ ذرا زور سے بولیں. اگر اتنی بات بھی اگر کوئی وہابی سمجھ جائے تو نہیں، وہابی نہیں بنتا. اگر بن گیا تو واپس پلٹ کے آ جاتا. کیونکہ اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا. کیا احسان کیا؟ کہ اپنا رسول ان کو دے دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حالانکہ آپ غور کریے، اللہ نے بندے کو کروڑوں کروڑوں نعمتیں دی ہیں. اللہ نے ہاتھ دیا ہے، پیر دیا ہے، آنکھ دیا ہے، منہ دیا ہے، زبان دی ہے. ارے ایسی لاکھ قیمت نعمت ہے، پوری کائنات بھی اگر جمع کر لی جائے تو اس آنکھ کی قیمت نہیں لا سکتی ہے. اگر آنکھ چلی جائے تو پوری کائنات مل جائے، دوسری آنکھ پیدا نہیں کر سکتی ہے. ایک مرتبہ سانس اکھڑ جائے، پھر پوری کائنات کے طبیب اور پورے ڈاکٹرز اپنے انسٹرومنٹ لے کے اس میت کے پاس آ جائے تو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتے ہیں. اللہ نے ایسی زندگیاں دی ہے، مگر اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے. اللہ نے ماں باپ دیا ہے، لیکن نہیں کہا کہ بندو میں نے تم پر ماں باپ دے کر احسان کیا. اللہ نے اولاد دیا ہے، مگر اولاد دے کر نہیں کہا کہ بندو میں نے تمہیں اولاد دے کر احسان کیا ہے. اللہ نے عالی شان بنگلے دے دیے ہے، گاڑیاں دے دی ہے، عزت دے دی ہے، رتبے دے دیے ہے، شان دے دیا ہے، منصب دیا ہے، عہدہ دیا ہے، مقام دیا ہے. لیکن کہیں نہیں کہا کہ میں نے تجھے دولت دے کر احسان کیا ہے. بندے میں نے تجھے آنکھ دے کر احسان کیا ہے، میں نے تجھے منصب دے کر احسان کیا ہے، میں نے تجھے کرسی دے کر احسان کیا ہے، میں نے تجھے مقام دے کر احسان کیا. کہیں نہیں کہا. مگر جب بات اپنے حبیب کی آتی ہے، جب بات آمینہ کے لال کی آتی ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنا حبیب تم کو دے دیا اور یہ تم پر میں نے احسان کیا ہے، یہ تم پر میں نے احسان کیا ہے. اب ہم ذرا غور کریں، اللہ نے سب کچھ دیا، حالانکہ ہر نعمت لا قیمت ہے، کوئی نعمت کا متبادل نہیں ہے. ہر نعمت لا قیمت ہے، بیش بہا قیمتی نعمتیں دے دیا. مگر پیارے دوستو، اللہ نے احسان
نہیں جتایا، لیکن جب پیارے مصطفیٰ کو دیتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اصل بات کیا ہے، ذرا مثال دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ نے سب دیا مگر احسان نہیں جتایا، نبی کو دے کر احسان کیوں جتا رہا ہے؟ بڑی پیاری بات ہے دوستو، مسئلے کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں تاکہ پوری آیت مبارکہ کی تفسیر آپ کے ذہنوں میں اتر جائے۔ دیکھو، اگر رامائن پیٹ میں یا ضلع میدک میں ایک بہت بڑا ارب پتی ہو، کون؟ زور سے بولو، اب کون ہے نک کو پوچھو، مثال دے رہا ہوں، کہیں پوچھ کے کل جانے کی چکر میں چلیں گے وہ الگ ٹینشن۔ پیارے بزرگ اور دوستوں، میدک ضلع میں ایک بہت بڑا ارب پتی ہے، رامائن پیٹ میں رہتا ہے، اور وہ ارب پتی کے پاس روزانہ رامائن پیٹ کے غریب مفلس بیچارہ لوگ جاتے ہیں، اور وہ کسی کو 100 روپے دیتا ہے، کسی کو 200 دیتا ہے، کسی کو 400 دیتا ہے، کسی کو 500 دیتا ہے، کسی کو 1000 دیتا ہے، مگر یہ نہیں کہتا میں نے تجھے 100 دے کر احسان کیا ہے، تجھے 200 دے کر احسان کیا ہے، او بابو میں نے تجھے 500 دیا تجھ پر احسان کیا، او بھائی میں نے تجھے 1000 دیا احسان کیا، نہیں کہتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اتنا بڑا درجے کا امیر ہے، اتنے بڑے مال کا مالک ہے، اتنا بڑا ارب پتی ہے کہ اب اس کو 100 روپے اس کے پاس کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، اس کے پاس 100 روپے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس 200 روپے کوئی ویلو نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ارب پتی آدمی ہے، اربوں میں کھیلنے والا، روزانہ کروڑوں کا حساب کرنے والا، لاکھوں روپے کا بزنس کرنے والا ہے۔ 100 روپے اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، لیکن جب کسی کو دیتا ہے تو بھول جاتا ہے، دیتا ہے احسان نہیں جتاتا۔ لیکن ہاں اس ارب پتی نے کیا کیا؟ اپنے رہنے کے لیے، اپنے رہنے کے لیے اپنی خواہش کا، اپنی چاہت کا، اپنی محبت کا ایک مکان بنایا، دیکھنے میں تاج محل کے جیسا ہے مگر بیگم کے واسطے نہیں بنایا، اپنے واسطے بنایا، لاشیمت مکان بنایا، 50 کروڑ لگایا، اپنے رہنے کے لیے بنایا، اپنے رہنے کے لیے بنایا، اپنی محبت سے سجایا، اپنی چاہت کے لیے بنایا، اپنی خواہش کے لیے بنایا۔ لیکن پیارے دوستو، جب بنا کے گھر میں اترنے ہی والا تھا، چھوٹا بھائی آ کے کھڑا ہوگا، بولے بھائی جان بہت اچھا گھر بنایا آپ، واقعی بھائی جان بہت اچھا گھر بنایا آپ، بھائی جان پلیز آپ تو کروڑ پتی ارب پتی ہیں اور ایسے 4 بنا سکتے، میرے کو یہ دے دو نا۔ جیسے ہی بھائی نے مانگا، نہ بولنا اپنی غیرت کے خلاف سمجھا، اپنی شان امیری کے خلاف سمجھا، بھائی سے کہا لے چھوٹے یہ چابیاں رکھ لے، یہ گھر آج سے تیرا ہے، یہ گھر آج سے تیرا ہے۔ لیکن جب باہر نکل رہا تھا، پلٹ کر اپنے چھوٹے بھائی سے کہتا ہے اے میرے چھوٹے، میں نے تجھ پر احسان کیا کہ اپنی محبت تیرے حوالے کر دیا ہے، اپنا پیار تجھ کو دے دیا ہے، اپنی محبت سے جس گھر کو میں نے سجایا تھا وہ گھر میں تجھ کو دے رہا ہوں، یہ میں تجھ پر احسان کر رہا ہوں کہ اپنی چاہت تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، بلا تشبیہ و بلا تمثیل لوگوں، جب اپنے مولا کی طرف چلتے ہو تو دیکھو اللہ کی بارگاہ میں آنکھیں اتنی ہے، اللہ مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، یہودیوں کو دیتا ہے، عیسائیوں کو دیتا ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے یہ تو نعمتیں میرے پاس بہت ہے، میں اگر دے دوں تو کسی پر احسان نہیں جتاؤں گا، کیونکہ میں اتنے بڑے درجے کا رب ہوں۔ چھوٹی نعمتوں پر احسان نہیں جتاتا، ہاتھ دے کر احسان نہیں جتاتا، پاؤں دے کر احسان نہیں جتاتا، گھر دے کے احسان نہیں جتاتا، بنگلے دے کے احسان نہیں جتاتا، اگرچہ کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے مگر رب کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو بڑی معمولی درجے کی بات ہے۔ وہ ساری کائنات کا رب ہے، اس کے پاس جنت جیسا گھر ہے، اگر تم کو 200 گز پہ گھر دے دے تو احسان نہیں جتاتا، مگر رب کہتا ہے میرے بندو، میں نے اپنی چاہت سے، اپنی محبت کے لیے، اپنے چرچے کے لیے اپنے مصطفیٰ کو بنایا ہے، اپنے حبیب کو بنایا ہے، اپنے نبی کو بنایا ہے، مگر جب تم کو دیکھا تو مجھے رحم آ گیا تو میں نے اپنا حبیب تم کو دے دیا ہے۔ میں نے اپنا حبیب تم کو دے دیا ہے، اللہ اللہ، یہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔
اپنی چاہت تم کو دے دیا. وہ حبیب میری محبت ہے، وہ میں نے تم کو دے دیا ہے. وہ حبیب میرا پیار ہے، میں نے تم کو دے دیا ہے، لہذا یہ تم پر میرا احسان ہوا ہے. اللہ اللہ، قربان جائیں دوستو. حضور ہم جس کو کہتے ہیں نا وہ اللہ کی محبت ہے، جس کو ہم نبی کہتے ہیں وہ اللہ کا پیار ہے، جس کو ہم آمنہ کا لال کہتے ہیں وہ اللہ کی چاہت ہے. اسی لیے اب یہ بات کو ثابت کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہوں. دیکھیے اللہ رب العزت نے جب حضور کو دنیا میں بھیجا تو یہ نہیں کہا کہ آمنہ کے گھر میرا نبی پیدا ہوا، نہیں کہا. لفظ پیدا کا استعمال نہیں کیا. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ مکے میں میرا نبی پیدا ہوا، نہیں کہا. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ عبداللہ کے گھر ان کا بیٹا پیدا ہوا، نہیں کہا. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے اپنے حبیب کو مکے میں صبح کے وقت میں پیدا کیا، نہیں کہا. کہا پوری قرآن میں کہیں نہیں ہے، پوری قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے پیارے نبی کو پیدا کیا. غور کرنے والی بات ہے. پھر رب نے کیا کہا؟ رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کیا کیا؟ بھیجا ہے. کیا کیا؟ بھیجا ہے. پیدا کیا نہیں کہہ رہا ہے، بھیجا ہے. پھر آگے غور کر کے دیکھیے کیا کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس، تحقیق کہ تمہارے پاس رسول آیا ہے. وہاں کہا بھیجا ہے، یہاں کہہ رہا ہے آیا ہے. پھر آگے دیکھیے کیا ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ کہہ رہا ہے کہ تحقیق کے ایمان والو ہم نے تم پر احسان کیا کہ اپنا رسول تم کو دے دیا ہے. ہمارے رسول کی تمہارے درمیان بعثت فرمائی ہے. اللہ اللہ. پھر آگے دیکھیے رب کیا ارشاد فرماتا ہے أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. بے شک ہم نے اے حبیب آپ کو گواہی بنا کر، گواہی دینے والا بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. کیا کیا؟ ذرا زور سے بولے اور ذرا زور سے. ہم نے آپ کو بھیجا. کہیں پر بھی نہیں کہا پیدا کیا، کہیں پر بھی نہیں کہا کہ پیدا کیا. ہر جگہ کہہ رہا ہے بھیجا ہے، وہ نبی آیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا ہے. حضور کو یہاں پر نور کہا کہ نور آیا ہے. میں خوب غور کرنے لگا اے اللہ جب یہ نبی حضرت آمنہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں پروردگار تو کیوں نہیں کہتا کہ یہ نبی پیدا ہوا ہے؟ کیوں نہیں کہتا عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ کیوں نہیں کہتا کہ سارے نبیوں کا سردار پیدا ہوا ہے؟ رب فرماتا ہے پیدا وہ ہوتا ہے جو پہلے نہیں ہوتا ہے. یہ نبی وہ ہے جو پہلے سے موجود ہے، اس لیے کہ یہ پیدا کبھی اور ہو چکا ہے. اب عبداللہ کے ذریعے بھیجایا جا رہا ہے، آمنہ کے ذریعے بھیجایا جا رہا ہے، رحمت بنا کر اتارا جا رہا ہے، ایمان والوں پہ احسان بنا کر دیا جا رہا ہے. یہ تو پیدا کبھی اور ہو چکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کہہ رہا ہے یہ تو پیدا کبھی اور ہو چکا ہے. میں آپ کو بالکل بیسک سے لے چل رہا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے اور بازو والوں میں اپنے میں فرق سمجھنے میں صلاحیت آ جائے. پٹھے بول رہے ہیں حضور پیدا ہوئے 40 سال کی عمر میں نبی بنے، 40 سال میں نبی بنے. ہاں 40 سال میں نبی بنے. پھر 40 سال تک کیا تھے؟
ہمارے جیسے تھے، ہمارے جیسے تھے حضور، ہمارے جیسے. اچھا ماشاءاللہ، تو حضور کے جیسا اور حضور تیرے جیسے. گریٹ. پیارے بزرگوں اور دوستو، حماقت دیکھو. یہاں رہتے پٹھے گلیوں میں پھرتے کھٹکے مار لیتے، جس کا انو پکا کے کھاتے، ہاں جس کا انو پکا کے کھاتے، 4 مہینے تک ماں باپ کی صورت نہیں دیکھتے. اتنے بھیانک کاما کر کے بولتے نبی ہمارے جیسے، ہم نبی کے جیسے، نبی ہمارے جیسے. میں بولا واہ پٹھے، اگر نبی تیرے جیسے ہے، نبی اگر تیرے جیسے ہے اور تو نبی کے جیسا ہے، ویری گڈ. اگر تو اپنے بابا کا بیٹا ہے، میں صرف یہ رامائن پیٹ والوں کو نہیں چیلنج کر رہا ہوں، پوری دنیا کے جماعت والوں کو چیلنج کر رہا ہوں، اور کسی ایک جماعت والے کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں. جتنے جماعتیں روزانہ پیدا ہو رہے ہیں، پورے جماعتوں والوں کو چیلنج کر رہا ہوں، پلیز میرے چیلنج کو قبول کرو. میرے اگینسٹ میں سعودی عرب میں بیٹھ کے کانفرنساں کر رہے پٹھے. ارے بولا پٹھے میرے خلاف بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، میرے سوال کا جواب لا کے دے. تو اگر واقع ملا ہے، تو اگر شیخ صاحب ہے، پٹھے کانفرنساں نکو کرو، جواب لا کے دو. اب ایک نیا لیٹسٹ سن لو. اگر تم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی تمہارے جیسے ہیں اور تو نبی کے جیسا ہے، تو پوری دنیا کے جماعت والوں کو میرا چیلنج ہے، ایک پوائنٹ ایسا لا لے جو تجھ میں اور نبی میں برابر ہو. صرف ایک پوائنٹ، صرف ایک حرکت، صرف ایک لمحہ، صرف ایک کیفیت ایسی لا لے جو تجھ میں اور نبی میں برابر ہو. صرف ایک. اگر تو لا لیا، حولے 4 مہینے کیا بول رہا، یہاں سے جماعت میں چلتا ہوں، مرے بعد گھر کو لانا. صرف ایک ہی پوائنٹ. اچھا ان لوگوں کو، ان لوگوں کو کہ ہمارا کو تو نہیں بولے، اللہ کا شکر ہے ہمارا کو نہیں بولے. نہیں تمہارا کو ہی بول رہا ہوں، سنو. ایک پوائنٹ لا لے، چاہے سعودی عرب سے نکال کے لا، چاہے امریکہ سے نکال کے لا، تجھ میں اور نبی میں اگر ایک جگہ بھی برابری ہو گئی، تو یہاں کے ہاتھ بول رہا میں یہاں بننے کو تیار ہوں. جہاں بولا بنتا ہوں. تو بولا نہیں ہاتھ یہاں رکھو مولانا، تم تکبیر تحریمہ بنو، جیب میں ڈال لو، یوں کر کے یوں کرنے کو بھی تیار. تو جو بولا ہوں کرنے تیار ہوں، مگر ایک پوائنٹ لا جو تیرے میں اور نبی میں برابر ہے. رامائن پیٹ کے امیر صاحب بولے 1 انچ. سعودی عرب کے شیخ صاحب کانفرنس میں بیٹھ کے بولے 1 انچ. ارے بولا 1 انچ لا. بولے میں 100 لاتا ہوں. بولا ماں بہت خطرناک ہے تو. 100 لاتا؟ کہاں سے لاتا بھائی؟ ذرا لے کے تو 100 دیکھیں گے کتنے ایسے تیرے میں نبی میں برابریاں ہیں. 100. بولے ہاں 100 لاتا ہوں. بولا اچھا پٹھے ذرا لے کے آؤ، ذرا بتاؤ تو صحیح کہاں ہے ذرا نبی کے اندر اور تمہارے اندر برابریاں دیکھیں. دیکھو مولانا، ہمارا کو بھی ہاتھ ہے، نبی کو بھی ہاتھ ہے، ہمارا کو بھی منہ ہے، نبی کو بھی چہرہ ہے، ہمارا کو بھی زبان ہے، نبی کو بھی زبان ہے. ہم بھی کھاتے، نبی بھی کھاتے، ہم بھی پیتے، نبی بھی پیتے، ہم بھی شادی کرے، نبی بھی شادی کرے، ہمارا کو بھی بچے، نبی کو بھی بچے. ارے والا بس رے، ہو تو گئے تیرے دیوانے باتاں بس. کیا بولا؟ تے کو بھی ہاتھ ہے، نبی کو بھی ہاتھ ہے. جی ہاں ہمارا کو بھی ہاتھ ہے، نبی کو ہاتھ ہے، برابر. ارے والا واہ پٹھے. میں بولا اچھا تے کو بھی ہاتھ ہے، نبی کو بھی ہاتھ ہے، برابر، مگر تیرے ہاتھ میں کتنے انگلیاں ہیں؟ بولے 10. نبی کے ہاتھ میں کتنے انگلیاں ہیں؟ بولے 10. اب تو اور قریب سے برابر، اب تو اور قریب سے آگا پٹھا. دیکھے خالی ہاتھ ہی نہیں ہے، انگلیاں بھی 10 ہے، برابر برابر. میں بولا واہ. ارے نادان، میرے نبی کو 10 انگلیاں تو تھی، مگر آمینہ کا لال 9 انگلیوں کو چھپا لیا تھا، صرف ایک انگلی کو اٹھایا اور اشارہ کیا تھا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے.
میں بولا 10 ایک نکالے, ایک انگلی سے اشارہ کرے, 9 کو چھپا لیے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اگر تو بھی نبی کے برابر ہے تو ایک نک کو 10 ہلا. ہلا کے چاند کو توڑ کے بتا. اب انہیں پٹھا کل صبح بولے نقشبندی صاحب بولے اب تو کر کے دکھا تجھ میں, اب عزت رہ گئی, اب جماعت کے پوزیشن کا مسئلہ ہے, آگے خالی بلی کی اتنی محنت پہ پانی پھیر کے چلے گا, اب تو کر کے بتا تو. کل آ گیا شادی خانے میں نوجوانوں کو لے کے ٹھہر کے یوں 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 ٹوٹ رہی نہیں چاند. وہ میرے کو فون کرے حضرت انہیں ہلا رہا مگر چاند نہیں ٹوٹ رہا. میں بولا نیٹ ورک نہیں لگ رہا ہوں گا, پٹھے کو برج پہ لے کے جاؤ. بولا برج پہ جا کے یوں یوں کر رہا تو لاری والا پیچھے سے اوپر سے چلا کے نکل گیا. بولے ایسے ہولوں کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں. دیوانے پنے کی حد ہے, نبی کو اپنے جیسا سمجھتے. ارے دیوانے تو نہیں سمجھا, وہ نبی کی شان کا مالک ہے. ہائے ہائے, اس کے رب نے اس کو کیا شان دے کے پیدا کیا ہے, ان کے رب نے انہیں کیسی نعمتوں اور محبتوں سے سجایا ہے, ان کے رب نے انہیں کیا پیار سے نوازا ہے, ان کے رب نے ان کو کیسی عزت سے نوازا ہے. اللہ اللہ, آمنہ کے گھر پیارے پیغمبر پیدا ہوتے ہیں, مگر رب نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے آمنہ کے گھر پیدا کیا ہے. رب نہیں کہہ رہا ہے میں نے مکے میں اپنے حبیب کو پیدا کیا. رب کہہ رہا ہے میں نے رحمت بنا کر بھیجا ہے, نور آیا ہے, رسول آیا ہے, ہم نے اس کو نعمت بنا کر ایمان والوں پر احسان کر کے اتارا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے پوچھا مولا آپ نے پیدا کیا کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا؟ رب کریم ارشاد فرماتا ہے اس لیے کہ بندو یہ تو پیدا کبھی اور ہو چکا تھا, اب تو انہیں بھجایا جا رہا ہے, اب تو انہیں دنیا میں اتارا جا رہا ہے. ہم نے پوچھا مولا یہ کب پیدا ہوئے تھے, یہ آپ کے حبیب کب پیدا ہوئے تھے؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے یہ اس وقت پیدا ہوا جب ابھی وقت بھی پیدا نہیں ہوا تھا, یہ اس جگہ پیدا ہوا جب ابھی جگہ بھی پیدا نہیں ہوئی ہے. آسمانوں سے پہلے پیدا کیا گیا, زمینوں سے پہلے پیدا کیا گیا, عرش و کرسی سے پہلے ان کو پیدا کیا گیا. اللہ فرماتا ہے ان کو لوح و قلم سے پہلے پیدا کیا گیا, بلکہ رب تو یوں فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق, میرے مصطفیٰ اگر تو نہ ہوتا نہ میں زمین بناتا نہ آسمان بناتا, میں افلاق نہیں بناتا. حبیب یہ کائنات کا نظام تو میں نے صرف تیرے لیے سجایا ہے. بس پیارے اپنے لیے میں نے تجھ کو بنایا اور تیرے لیے ساری کائنات کو بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے دوستو آؤ حدیث قدسی سناتا ہوں, پتا چلے گا رب نے کب پیدا کیا ہے. صرف اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا, صرف رب العالمین تھا اور کچھ نہیں تھا. رب تھا عالم بھی نہیں تھا, صرف رب تھا عالم نہیں تھا, صرف رب تھا اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا, بس اللہ ہی اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا. تو کیا تھا؟ رب نے چاہا. رب خود ارشاد فرماتا ہے فَأَحْبَبْتُ, پس میں نے چاہا, بس میں نے چاہا. فَعَرِفْتُ, کہ میں پہچانا جاؤں. کیا کیا جاؤں؟ پہچانا جاؤں. کوئی مجھے خدا کہے, کوئی مجھے رحمان کہے, کوئی مجھے رحیم کہے, کوئی مجھے ستار کہے, کوئی مجھے غفار کہے, کوئی مجھے الہ کہے, کوئی مجھے سبحان ربی الاعلیٰ کہے, کوئی مجھے سبحان ربی العظیم کہے, کوئی اللہ اکبر کی تکبیر بلند کرے, کوئی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح بلند کرے, کوئی مجھے معبود کہہ کے پکارے, کوئی مجھے رب کہہ کے پکارے, کوئی مجھے رزاق کہے, کوئی مجھے رب کہے, کوئی مجھے رزاق کہے, کوئی مجھے رحمان کہے, کوئی مجھے رحیم کہے, کوئی مجھے ستار کہے, کوئی مجھے غفار کہے. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے کیا کیا؟ رب فرماتا ہے فَأَحْبَبْتُ, بس میں نے چاہا, فَعَرِفْتُ, میں پہچانا جاؤں تو میں نے کیا کیا؟ فَخُلِقْتَ محمد, میں نے محمد کو پیدا کیا. ہم نے پوچھا مولا کب پیدا کیا؟ کہا اس وقت پیدا کیا جب صرف میں تھا اور میرے محمد کا نور تھا, سبحان اللہ سبحان اور کچھ نہیں تھا,
کچھ نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ کرسی تھی، نہ انسان تھا، نہ جن تھا، نہ فرشتے تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ دریا تھے، کچھ نہیں تھا، بس اللہ تھا اور نور محمد تھا۔ اللہ نے اب اپنے حبیب کو پیدا کیا، آئے ہائے ہائے، اپنی چاہت کو پیدا کیا، فَأَحْبَبْتُ، پس میں نے چاہا تو اپنی چاہت کو پیدا کیا، میں نے اپنے تعارف کرانے والے کو پیدا کیا، میں نے اپنے پیارے حبیب کو پیدا کیا، فَخُلِقْتَ، اب رب یہاں کہہ رہا ہے میں نے پیدا کیا ہے، اللہ اکبر، فَخُلِقْتَ محمد، ہم نے محمد کو پیدا کیا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا غور کرنے والی بات ہے، جب پیارے نبی پیدا ہو گئے ہیں، اسی لیے رب کہہ رہا ہے کہ اب زمانے بنائے گئے، اب سب بنائے گئے، نظام قدرت سجایا گیا، کارخانہ نظام بنایا گیا، کارخانہ قدرت سجائی گئی ہے، اب اس کے بعد ایک ایک نبی کو بھیجا گیا، جب سارے نبی آئے تو صبح سے آخر میں پیارے نبی کو آمنہ کے ذریعے بھیجایا گیا، بھیجایا گیا، کیونکہ یہ پیدا کبھی اور ہو چکے تھے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا غور کرو، جب یہ نبی محترم پیدا ہو چکے تھے تو کیا ہوا تھا؟ جب اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو پیدا کیا نور مبارک کی شکل میں، نور مبارک کی شکل میں، حضرت آدم اور حضور میں یہی بات ہے، عظمت والی بات حضور کی یہی ہے کہ حضرت آدم کو جسم و جسمانیت کے ساتھ پیدا کیا گیا اور پیارے مصطفیٰ کو نور و نورانیت کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم جسم سے آئے دنیا میں اور حضور جب جلوگر ہوئے تو نور کی شکل میں جلوگر ہوئے۔ اب پیارے دوستو، جب رب نے نور محمد کو پیدا کیا تو اپنے سامنے رکھا، اب نور محمد رب کو دیکھا، پہلی بار دیکھا تو رب کا احسان مند ہو کر سجدے میں چلا گیا۔ کیا کیا؟ سجدے میں چلا گیا، اور وہ سجدہ ایک دن، دو دن، چار دن، 6 دن کا نہیں تھا، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ وہ سجدہ 1000 سال کا ایک سجدہ تھا۔ 1000 سال کا ایک سجدہ کیا اور اٹھ کے بیٹھا، پھر رب کے نورانی جلوے کو دیکھا، پھر سجدے میں چلا گیا۔ 2000 سال کا 2000 سال کے 2 سجدے، ایک ایک سجدہ 1000 سال کا، ایسے 2 سجدے پہلے کیا، لیکن خالی سجدہ نہیں کیا، سجدے میں جا کر نور نے کیا کیا؟ اللہ کے ایک ایک صفاتی نام کو تعریف کے طور پہ بیان کرنے لگا۔ پہلے سجدے میں یا رحمان یا رحمان یا رحمان 1000 سال، پھر یا رحمان یا رحمان یا رحمان دوسرے سجدے میں 2000 سال، اللہ کے ایک ایک نام کو 2000 سال تک نور مبارک بیان کرنے لگا، نور مبارک بیان کرنے لگا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ہوا کیا؟ جب یا رحمان 2000 سال ہو گئے، پھر نور مبارک یا رحیم 2000 سال، یا کریم 2000 سال، یا ستار 2000 سال۔ عجیب پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے عام لوگوں کے علم کے مطابق اللہ کے 99 نام ہیں۔ کتنے؟ ذرا زور سے بولے۔ 99۔ اللہ کے 99 نام عام لوگوں کے علم کے مطابق، لیکن اگر آپ جامع نظامیہ چلے جائیں تو اللہ کے 1000 نام ہیں۔ کتنے؟ علماء کی مجلس میں بیٹھو تو پتا چلے گا کہ اللہ کے 1000 نام ہیں، اور اگر 1000 سال اوپر چلے جاؤ وہاں کے علماء کی کتابوں کو ٹٹولو تو پتا چلے گا کہ اللہ کے 1,00,000 نام ہیں۔ اب وہ اللہ جانے اس کے کتنے نام ہیں، اللہ کا حبیب ذکر کرنے والا جانے اس کے کتنے نام ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو ذکر کرنے کا سلسلہ رہا، یہ 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن کا نہیں رہا، یہ 1 سال 2 سال یا 1000 2000 سال کا نہیں رہا، لاکھوں سال، کروڑوں سال نور مبارک اللہ کا ذکر کرتے رہا، اللہ کا ذکر کرتے رہا، بس رب کے جلوے دیکھتا گیا، اللہ کی تعریف کرتا گیا، رب کی نورانیت دیکھتا گیا، اللہ کی تعریف بیان کرتا گیا، رب کی محبتیں دیکھتا گیا، اللہ کی تعریف بیان کرتا گیا۔ کروڑوں سال بیت گئے، کتنے؟ مگر اللہ نے حبیب کے علاوہ کسی اور کو پیدا نہیں کیا۔ کہا میرے حبیب بس تو کافی ہے، بس میں نے اپنے لیے تجھے بنایا، بس تو میری تعریف کرتا جا، میں سنتا جاؤں گا، تو میری عظمت بیان کرتا جا، میں سنتا جاؤں گا، تو میری قدرت کا جلوہ بن جا، میں تجھ کو دیکھتا جاؤں گا۔
اللہ اللہ، رب نے اپنے حبیب کے نور مبارک کو کہا، اب وہ اللہ کا ذکر کرتے رہا، کروڑوں سال بیت گئے، رب نے کہا حبیب اب ٹھہر جا، پیارے اب ٹھہر جا۔ کہا مولا کیوں؟ تو رب فرماتا ہے اب تک تو میری تعریف کرتا تھا، اب ٹھہر جا، میں تیری تعریف کرتا ہوں، میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ تو رب نے کیا کیا؟ نور محمد کی تعریف کرنے کے لیے صرف 6 دن میں پوری کائنات کو بنایا، صرف 6 دن میں پوری کائنات کو بنایا۔ 6 دن کے اندر لوح و قلم بھی بنا دیا، عرش و کرسی بھی بنا دیا، زمین و آسمان بنا دیا، جھاڑ و پہاڑ بنا دیا، انسان و جن بنا دیا، فرشتے بنا دیا، ساری کائنات صرف 6 دن میں بنایا۔ کیوں؟ تاکہ حبیب کی تعریف کی جائے، محبوب کی تعریف کی جائے، محبوب کی تعریف کی جائے، محبوب کا مقام دکھایا جائے، محبوب کی شان ظاہر کی جائے، بتایا جائے سب کو میرا پیارا کیسا ہے، میرا محبوب کی شان کا مالک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب العالمین نے کیا کیا؟ اب عالم کو بنایا، عالموں کو بنایا، بنا کر اپنے حبیب کی تعریف کرنے لگا۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، فرمایا جاتا ہے جب نور مبارک اللہ کا نام مبارک بیان کرنے لگا تو تمام ناموں کی ذکر کرتے ہوئے جب یا قہار یا قہار یا قہار پر پہنچا تو رب کا جاہو جلال نور مبارک پر پڑھنے لگا، قہاریت کا اثر ہونے لگا تو نور مبارک پگھلنے لگا، نور مبارک رب کی قہاریت سے پگھلنے لگا، پہلا خطرہ پگھل کر گرنے لگا۔ اللہ نے اپنے دست اقدس میں اس خطرے کو سنبھالا، پہلا خطرہ لیا حضرت آدم کو بنا دیا، دوسرا خطرہ لیا نوح کو بنا دیا، تیسرا خطرہ لیا ابراہیم کو بنایا، چوتھا خطرہ لیا اسماعیل کو بنایا۔ 1,24,000 خطرے گرے، 1,24,000 پیغمبر بنا دیا۔ ارے پتہ کیا چلا؟ جس کو دنیا پیغمبر کہتی ہے وہ پیغمبر بھی نور محمد کا صدقہ بن کر آ رہا ہے۔ پیغمبر جیسی شخصیت نور محمد کا صدقہ ہے اور انہیں یہاں پیدا ہو گئے وہ حضور ہمارے جیسے۔ ارے باپ رے باپ، بہت ڈینجر ہے بھائی، نے بہت ڈینجر ہے میرے بھائی، میرے بھائیوں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کروڑوں کروڑوں سال تک نور مبارک اللہ کو دیکھتا رہا، اللہ نور کو دیکھتا رہا۔ اللہ نے کہا بس میں نے اپنے لیے حبیب تجھ کو بنایا ہے اور تیرے لیے میں نے سب کو بنایا ہے، یہ ساری کائنات حبیب تیرے صدقے میں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کیا؟ عالم ارواح بنایا، عالم ارواح بنا کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے سب کی روحوں کو جمع کر دیا۔ کون آنے والا ہے کون جانے والا ہے پورے ڈیسیشنز ہو گئے سو ہے پہلے ہی نہیں۔ اب اگر کسی کے مقدر میں اولاد نہیں ہے، وہاں روح ہے ہی نہیں اوپر، انہوں دعا کر مولا اولاد دے دے، مولا اولاد دے دے، مولا اولاد دے دے، مولا اے چپ ہے ہی نہیں، دیں گے کہاں سے تیرے تیرے مقدر میں لکھے ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک صاحب بولے میں دلاتا ہوں، اماں مولا بہت ڈینجر دکھ رہا ہے انہیں، کیا کرتا جو روح ہے ہی نہیں تو بنا کے بھیجتا کیا؟ نہیں 5,000 روپے کا ایک ناریل منگاتا ہوں، عطر منگاتا ہوں، اس کو تو ملتی نہیں ملتی بات کا دیکھتا ہوں، اپنی دکان تو چلا لیتا ہوں بول رہا۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، جتنے پیدا ہونے والے ہیں وہ ڈکلیریشن ہو چکا ہے، مگر جب اللہ نے پورے روحوں کو بنایا تو کیا کرا؟ تھوڑی روح کو نکال لیا، نکال کے بولا یہ میرے نبیوں کی روح ہے، اور تھوڑی روحیں الگ کر کے بولا یہ میرے نبی کے صحابہ کی روحیں ہیں، اور تھوڑی روحوں کو الگ کر کے بولا یہ میرے نبی کی آل کی روحیں ہیں، اور تھوڑی روحوں کو الگ کر کے بولا یہ اولیاء اللہ کی روحیں ہیں۔ اب پھر عام لوگوں کی روحیں ذرا زیادہ تھی، بہت بڑے کیٹیگری میں لوگوں رکھ کے اللہ تعالیٰ 100 روحوں کو خطاب کر کے کہا اے روح والو، جب تم دنیا میں جاؤ گے تو میرے نبی کی تعریف کرنا۔ سبحان اللہ، کیا کرنا؟
ذرا زور سے بولو. तारीफ करना. ہاں یہ نعت پڑھنا کیا ہے؟ نبی کی تعریف کرنا ہے. درود پڑھنا کیا ہے؟ نبی کی تعریف کرنا ہے. قوالی کرنا کیا ہے؟ نبی کی تعریف کرنا ہے. محفل سما کیا ہے؟ نبی کی تعریف کرنا ہے. قصیدے بردہ کیا ہے؟ نبی کی تعریف کرنا ہے. یہ بیان کیا ہے؟ نبی کی تعریف کرنا. یہ جلسے کیا ہے؟ نبی کی تعریف کرنا. وہ فاتحہ کیا ہے؟ نبی کی تعریف کرنا ہے. وہ سلام کیا ہے؟ نبی کی تعریف کرنا. وہ میلاد کا جلوس کیا ہے؟ نبی کی تعریف کرنا ہے. सुभान अल्लाह. انہیں پوچھو کئی کو نکال رہے کئی کو ہولے وعدہ کر کے آئے سو ہے. सुभान अल्लाह. پیدا ہوئے چیئے کاما کرنے کے واسطے. تو پوچھ رہا کئی کو کر رہے ہیں. تو بھول گیا سبق. حالانکہ جب وعدہ کر رہے تو بھی تھا. دیکھا تو ہم لوگ وعدہ کرے سو. میں آپ کو ایک لیٹسٹ اسٹائل میں سمجھا دے رہا ہوں مگر کل جا کے جماعت والے ملانا کو پکڑو پکڑ کے پوچھو احمد نقشبندی صاحب ایسا بولے عالم ارواح تھا کتے وعدہ کرے کتے صحیح کتے ہے کتے. ہاؤ جی صحیح بولے ہو لو. انہیں بھی بولتا ہے بات کیونکہ یہ بات قرآن مجید میں موجود ہے. اللہ نے عالم ارواح میں سب سے وعدہ لیا. اب پیارے رب نے کیا کیا؟ پیارے رب نے کیا کیا؟ انبیاء اکرام کی روحوں سے وعدہ لیا کہ اے نبی کی روحوں اس بات کا عہد کرو کہ تم دنیا میں جا کر میرے محمد کی تعریف کرو گے. اس نے کروڑوں سال میری تعریف کی ہے اور میں نے اس کی تعریف کے لیے سارے عالم کو سجایا ہے. تم دنیا میں جا کر میرے نبی کی تعریف کرو گے. سارے نبیوں کی روحوں نے کہا بے شک اے اللہ ہم دنیا میں جائیں گے تو تیرے حبیب کی تعریف کریں گے. اسی لیے انبیاء اکرام دنیا میں آئے. ہر نبی ہمارے نبی کی تعریف کرتے رہا. ارے نبی کی تعریف کرنا تو بہت دور کی بات ہے. نبی ہو کر اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھے. ہمارے نبی کے نام کا کلمہ پڑھے. ساری دنیا کلمہ پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. ہر نبی کی امت اپنے نبی کا کلمہ پڑھتی تھی مگر سارے نبی مل کر ہمارے نبی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے. سبحان اللہ. سارے نبی مل کر ہمارے نبی کا کلمہ پڑھے. اللہ اللہ 1,24,000 پیغمبر آئے مگر جبریل کا کلمہ کسی اور نبی کے نام کا نہیں. سارے فرشتوں کا کلمہ آمنہ کے لال کے نام کا کلمہ پڑھا جاتا ہے. سبحان اللہ. 1,24,000 پیغمبر آئے. اللہ نے جنت بنائی ہے تو جنت میں ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ نہیں ہے, آدم علیہ السلام کا کلمہ نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ لکھا نہیں ہے. جنت کی دیواروں پر, جنت کے چھتوں پر, جنت کے جھاڑوں پر, جنت کے دروازوں پر خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ لکھا ہوا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. تو پیارے بزرگ اور دوستو قربان جائیں اللہ کی رحمت پر. اللہ کی رحمت پر قربان جائیں. اللہ نے اپنے حبیب کے لیے سب کچھ بنایا ہے اور اپنے لیے صرف اپنا حبیب بنایا ہے. تو ساری روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا. نبیوں کی روحوں نے کہا اے اللہ جب ہم دنیا میں جائیں گے تو ضرور تیرے نبی کی تعریف کریں گے. ولیوں نے کہا اے اللہ ہم دنیا میں جائیں گے تو تیرے نبی کی تعریف کریں گے. ساری اہل بیت اور صحابہ نے کہا مولا ہم دنیا میں جائیں گے تو تیرے نبی کی تعریف کریں گے. اور امام حسین نے کہا اے اللہ میں ایسی تعریف کروں گا کہ کربلا کی زمین کو گواہ بنا دوں گا. امام حسین نے کہا اے اللہ میں اپنے نانا جان کی تعریف کروں گا. مگر جب ہم لوگوں کی باری آئی اللہ ہم سے پوچھا تو ہم لوگوں میں بعض لوگ کیا کرے, بولے اے اللہ ہم تیرے نبی کی تعریف ضرور کریں گے. بازو والے دیکھتے رہے کئی کو کرنا, کئی کو کرنا تعریف. جیسے یہ بازو والوں پہ رب کی نظر پڑی, بازو والے معلوم پٹھے بازو والوں پہ جیسے ہی رب کی نظر پڑی کہ انہیں تعریف کرنے کے معاملے میں آگے پیچھے ہو رہا تو اللہ رب العزت بولے اب تک سب کچھ تو بنایا مگر ایک چیز نہیں بنایا. بولے کیا؟ دوزخ.
بولے حبیب جو تیری تعریف نہیں کرے گا یہ دوزخ ہے، اس کے اندر اس کو ڈالوں گا. بات سمجھ میں آئی؟ بولے حبیب جو تیری تعریف کرے گا اس کو جنت میں ڈالوں گا. آج جنت اور دوزخ کا مسئلہ بھی حل کر دے رہا ہوں. ان لوگوں چپ ڈرا ڈرا کے بلائے تو ان کے پیچھے نہ کو جاؤ تم لوگ. جنت اور دوزخ کی تعریف اتنی ہے، نبی کی تعریف کرنے والے کو جنت میں ڈالا جائے گا، نبی کا بغض اور حسد رکھنے والے کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. مگر ہمارے پاس مشہور کر کے رکھے. میں اگر پوچھا کس سے بھی آئے میاں جنت میں کون جاتے؟ ایک جانے نماز پڑھنے والے جاتے ہیں، روزے رکھنے والے جاتے ہیں، زکات دینے والے جاتے ہیں، حج کرنے والے جاتے ہیں. اس لیے ہم لوگ کھٹ کے مار مار کے نماز پڑھا رہے ہیں، جنت میں لے جانا ہے. بہت گریٹے پٹھے تم. جنت میں تو جانے کی ایسی تمنا ہے، ایسا دکھتا ہے جنت کے واسطے تمہاں کچھ پیدا کرے. پیارے بزرگ اور دوستو غور کریے گا، اگر نماز پڑھنے سے جنت میں جاتے، میں نماز نکو پڑھو نہیں بول رہا ہوں، کہیں وہ ایک نیا مسئلہ فتویٰ میرے اوپر. پہلے ہے سو فتوے بہت ہے پٹھوں کے پھیلائے ہوئے. نہیں وہ بازو والے الگ ہے یا استین کے سانپاں الگ ہے. ان لوگوں سے کھیل لیتے اپنے کو، جو ہے تھوڑا وہ ٹائم ملا تو ادھر بھی کھیل لیتے رہتے اپن. پیارے بزرگوں اور دوستوں، کوئی نیا فتویٰ نکو لگاؤ، میں نماز نکو پڑھو نہیں بول رہا ہوں، مگر تعریف جنت کی کیا ہے وہ بتا رہا ہوں. نماز پڑھنے والا جنت میں جاتا، اگر کوئی یہ جملہ یوز کرتا ہے اور اسی پر یقین و ایمان رکھتا ہے تو میری ایک گزارش ہے، قادیانی نماز پڑھ رہا جنت میں لکھ جاتا کیا؟ نہیں لگتا. دیکھو بہت جلدی بول دے رہے نہیں لکھ جاتا بلکہ. مہدوی نماز پڑھ رہا جنت میں لے کے جاتے کیا؟ لگ جاتے. اہل حدیث کو پوچھو جی، اہل حدیث کو پوچھو بھائی وہ قادیانی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. ارے اولے تو یہاں کیا بول رہا ہوں، یہاں رکھ کے پڑھنے کو تیار ہے، لکھ جاتا کیا جنت میں؟ نہیں. ایسا بولتا جیسا جنت میں انہیں کے لگ جانے والا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو، مہدوی جنت میں نماز پڑھ رہا مگر جنت میں نہیں جائے گا. میں بولا اے اللہ، بیچارہ قادیانی زکات بھی ادا کر رہا، صدقہ بھی کر رہا، غریب بچوں کی شادی بھی کر رہا، نوٹ بندی میں پیسے گئے تو گئے، صدقے پہ صدقہ کر رہا، سردی میں غریباں روڈوں پہ سو رہے بلینکٹاں اڑا رہا، غریب بچیاں مفلسہ دکھے تو الماریاں پلنگاں خرید خرید کے جہیز دے رہا. اتنے اچھے کام کرا، مولا لے لینا جنت میں. رب فرماتا ہے میں نے جنت کیا جہیز دینے والوں کے لیے بنائی ہے، میں نے جنت کیا یہ نمازہ پڑھنے والوں کے لیے بنائی. پھر بولا کون کس کے لیے بنائی؟ کہا بے شک میں نے جنت بنائی ہے، مگر جنت میں وہ جائے گا جو میرے مصطفیٰ کو اس کی شان کے مطابق مانتا ہوگا، جو میرے نبی کو اس کے حق کے مطابق مانتا ہوگا، جو میرے نبی کو اس کی عظمت کے مطابق مانتا ہوگا. اب جو میرے نبی کو عالم غیب مانتا ہوگا، حاضر و ناظر مانتا ہوگا، شافع محشر مانتا ہوگا، لا مکان کا مکی مانتا ہوگا، غریبوں کا آقا مانتا ہوگا، نبیوں کا سردار مانتا ہوگا، اللہ کا حبیب مانتا ہوگا، گنہگاروں کو جنت میں لے جانے والا مانتا ہوگا. اب وہ ماننے والا نماز پڑھ کے آئے گا تو جنت دے دی جائے گی، روزہ لے کر آئے گا تو جنت دے دی جائے گی، حج لے کر آئے گا جنت دے دی جائے گی. رب کہتا ہے نماز روزہ جنت کی شرط نہیں ہے، مصطفیٰ پر ایمان جنت کی شرط رکھی گئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ. علماء اہل سنت زندہ باد، شیر دکن زندہ باد. نبی کو جیسا ماننا ہے ویسا ماننے والے کو جنت دی جائیں گی. ابھی نے نبی کو مانتا ہوں میں مانتا ہوں نبی کو. اچھا ویری گڈ. کیسا مانتے ہو آپ؟ بولے ان کو علم غیب نہیں ہے، انہوں حاضر ناظر نہیں ہے، انہوں نعوذ باللہ من ذالک کسی کی بھی شفاعت نہیں کرائیں گے.
نوز باللہ انہوں معراج بھی نہیں گئے بھائی، ارے کیسا ہو جائے، کیسا جاتے ہوتی اوپر جاتے، ایسا جا کے بھی آ جاتا، ایسا کیسا ہوتا؟ حضور کو میں مانتوں بھائی، مانتوں نبی ہے انہوں، مگر علم نہیں ہے ان کو، نوز باللہ من ذالک، ان پڑھ تھے انہوں، نوز باللہ من ذالک، کبھی کبھی ان سے گناہ بھی ہوتا، میں مانتوں بھائی نبی ہے مگر ہمارے جیسے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے بدبخت ظالم، میں نے تو دوزخ تیرے جیسے لوگوں کے لیے ہی بنائی ہے، جو میرے نبی کو ایسا مانتا ہے اس کی شان کے خلاف، اس کی عظمت کے خلاف جو مانتا ہے اس کو دوزخ میں رکھا جائے گا۔ مگر دوستو یہ اہل سنت والجماعت ہے، قربان جاؤ اس جماعت پر، یہ نبی کو کیسے مانتی ہے۔ علامہ اقبال نے یوں ارشاد کہا کہ ہم نبی کو ایسا مانتے ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اگر خدا کے بعد کوئی بزرگوں برتر ہے تو خدا کی قسم وہ آمنہ کا لال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساری عظمتوں کا مالک ہمارا نبی ہے، سارے کرم و فضل کا مالک ہمارا نبی ہے، ساری نعمتوں کا حقدار ہمارا نبی ہے، ساری رفعتوں اور درجات کا مالک ہمارا نبی ہے، سارے عظمتوں اور رفعتوں کی شان لے کر پیدا ہونے والا ہمارا نبی ہے۔ جو نبی کو ایسا مانتا اللہ اس کو جنت دیتا۔ بات سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ ورنہ جنت اگر ایسا صدقہ خیرات کرنے والوں کو دیے تو بازو والوں کو چھوڑ کے پیچھے والوں کو بھی لانا پڑتا، نہیں سب کو لا لینا پڑتا۔ کئی کافرہ بھی شادیاں کرا رہے ہیں، کئی کافرہ روزانہ کھانا کھلا رہے ہیں ڈیلی غریبوں کو۔ آپ ہم کچھ بھی کام نہیں کر رہے، جتنا کام ان لوگ کر رہے ہیں۔ عیسائیوں کو دیکھو آپ غریبوں کو بلا رہے ہیں، کیا کرتے آپ، کیا نام ہے؟ بولے رمیش، رمیش نکالو، جان بنو۔ بولے کئی کو جان بنیں گے، تمہارے گھر میں بچے پڑھ رہے ہیں، فیس ہماری، کھانا تمہارا، پیسہ ہمارا، جینا تمہارا، کام ہمارا۔ کیا کریں گے؟ بولے مولا اتنے غریبوں کو پال رہے، جنت دے گا۔ بولے نہیں، غریبوں کو پالنے کا شرط ہم نے بنایا ہی نہیں، غریبوں کو پالنے پہ جنت دی جائے گی یہ شرط ہم نے نہیں بنایا۔ آمنہ کے لال کو مان لے یہ شرط ہم نے بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اب ایک بات دے کر مسئلہ آپ کے ذہن میں پورا اتارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے جنت کا دروازہ تو عام انسان تو انسان ہے جی، پیغمبروں کے لیے بھی ایک درجے میں نہیں کھولا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بزم محشر سے فارغ ہو کر حضرت آدم علیہ السلام جنت کے دروازے پر آئیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آ کر دستک دیں گے، اندر سے دربان جنت پوچھے گا کون؟ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ جنت کا دربان پوچھے گا کون؟ حضرت آدم کہیں گے میں اللہ کا پیغمبر ابو البشر، تمام انسانوں کا باپ آدم علیہ السلام ہوں۔ تو دربان جنت ہاتھ جوڑ کر گزارش کرے گا حضور کچھ دیر ٹھہرے رہیے، کچھ دیر ٹھہرے رہیے، کچھ دیر ٹھہرے رہیے۔ اللہ اللہ، آدم علیہ السلام ٹھہر جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام آئیں گے، سب پیغمبر کہیں گے آپ دستک دیجئے، آپ 70,000 پیغمبروں کے باپ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے اپنی محبت خاص سے آپ کو نوازا ہے، ہو سکتا ہے آپ دستک دیں گے تو جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم آئے، دستک دیے، اندر سے دربان جنت نے پوچھا کون؟ آپ آواز دیے، بولے میں اللہ کا خلیل ابراہیم ہوں، اسماعیل اور اسحاق کا باپ، جن کی اولاد میں 70,000 پیغمبر پیدا ہوئے، سارے پیغمبروں کا باپ ہوں۔ کہا حضور کچھ دیر ٹھہر جائیے، کچھ دیر ٹھہر جائیے، جنت کا دروازہ کچھ دیر بعد کھولا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ٹھہر جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ دستک دیں گے، حکم ہوگا کچھ دیر ٹھہر جائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ دستک دیں گے، گزارش ہوگی کچھ دیر ٹھہر جائیں گے، سب ٹھہر گئے۔ میرا اور آپ کا آقا ارشاد فرماتا ہے سارے نبی جائیں گے مگر دروازہ جنت کسی اور کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ جب میں جاؤں گا اور میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا تو اندر سے دربان جنت پوچھے گا کون ہے؟ میں آواز دوں گا میں اللہ کا حبیب ہوں، میرا نام محمد ہے۔ جیسے ہی میرا نام سنے گا جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا، اور وہ فرشتہ کہے گا مجھے رب نے حکم دیا تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے جنت کا دروازہ نہ کھولنا۔
میں نے تو جنت اپنے پیارے کے لیے بنائی ہے. اللہ اللہ, جب وہ آئے تو دروازہ کھولنا. نبی کو چھوڑ کے خدا کی قسم کوئی جنت میں نماز پڑھ کے اگر جنت میں جاتے تو پورے قادیانی, پورے شیوا, پورے شیعہ, پورے مہدوی, پورے داؤدی, پورے سلیمانی, پورے بھورے, پورے کھجے, پورے اہل حدیث, پورے تبلیغ, ارے ادھر آ گیا میں, سوری, سب کو جنت دینا پڑتا. رب فرما رہا ہے نہیں, جنت تو مصطفیٰ کے ماننے والوں کو دی جائے گی, مصطفیٰ کی تعریف کرنے والوں کو دی جائے گی, مصطفیٰ جانے رحمت سے محبت کرنے والوں کو دی جائے گی. پیارے دوستو دیکھو, آپ بول رہے ہوں گے مولانا پھر نماز نہیں پڑھنا کیا؟ سنو, مسئلہ اگر کسی کے ذہن میں آ رہا ہے تو اس کو حل کر دیتا ہوں. جنت کا دروازہ ایمان کے بلبوتے پہ کھولا جائے گا. کس کے بلبوتے پہ؟ ایمان کے بلبوتے پر جنت میں انٹری ملے گی. پھر بولے مولانا نماز پڑھے تو کیا ہوا؟ سنیے گا, جنت میں جانے کے بعد اللہ کہے گا دیکھ بندے تیری نماز اتنی تھی, وہ تیرا درجہ ہے. نماز کے بدلے درجے دیے جائیں گے, ایمان کے بدلے جنت دی جائے گی, روزے کے بدلے درجے دیے جائیں گے اور ایمان کے بدلے جنت دی جائے گی. حج اور عمرہ کے بدلے درجے دیے جائیں گے. جنت میں تمہارا حاجی تھے, یہ مقام ہے, نمازی تھے, یہ مقام ہے, روزے دار تھے, یہ مقام ہے, عابد تھے, یہ مقام ہے, شہید تھے, یہ مقام ہے, صدیق تھے, یہ مقام ہے, ولی تھے, یہ مقام ہے. لیکن جنت کا دروازہ, انٹری جنت میں صرف ایمان کی وجہ سے دی جائے گی, صرف ایمان کی وجہ سے دی جائے گی, اور یہ درجات عمل کی وجہ سے دیے جائیں گے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, ہاں اب مجھے کہنے دیجئے, خدا کی قسم ایک ایسا بھی ہوگا, ایک ایسا بھی ہوگا بڑا گنہگار ہوگا, خطرناک ہوگا, بہت ہی بہت ڈینجر ہوگا, کبھی نماز نہیں پڑھا ہوگا, کبھی روزہ نہیں رکھا ہوگا, کبھی بیچارہ قرآن کی تلاوت نہیں کرا ہوگا, مرنے کے بعد عذاب ہوگا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں, سمجھ لیے تو جماعت میں نہیں جاتے آپ لوگ. بڑا گنہگار ہوگا, خطاکار و سیاکار ہوگا, مرنے کے بعد دوزخ میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ دوزخ میں جائے گا. ذرا زور سے بولے. دوزخ میں جائے گا. دوزخ میں جائے گا. کیا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا؟ نہیں. دوزخ میں اس لیے ڈالا گیا, گناہوں کی کالک لگ گئی تھی, ڈال کے وہ آگ میں اس کو دھو دیے, پاک ہو گیا, بولے آ جاؤ واپس, ریٹرن واپس نکال لیا جائے گا. اب مولا کہے گا اس کے پورے گناہ معاف ہو چکے ہیں, یہ عذاب بھگت کے اپنے پورے گناہ معاف کر چکا ہے, اب اس کو باہر نکالے. فرشتے دوزخ کے باہر ایک دم فریش ہو کے ٹھہرے ہوا ہے, کیونکہ پورے گندے کاموں کا گناہ کفارہ چلے گیا, ایک دم ریلیکس سا باہر نکلا. بولے مولا, فرشتے پوچھے اے اللہ اب اس کو کیا کرنا؟ بولے مولا فرماتا ہے فرشتوں اب اس کو جنت میں لے جانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرشتے بولیں گے مولا نماز نہیں پڑھا تھا, روزے بھی نہیں رکھتا تھا, قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا تھا, بولے اتنے سال سے دوزخ میں تھا نا؟ جی ہاں مولا دوزخ میں تو تھا, وہ نماز نہیں پڑھا تو گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا, روزوں کے لیے چھوڑنے کا کفارہ دے دیا گیا ہے, وہ عذاب بھگت چکا ہے. بولے مولا پھر اب اس بے نمازی کو جنت میں کیسے ڈالیں؟ رب فرماتا ہے بے نمازی تو تھا, دوزخ میں عذاب بھگت چکا, لیکن اب پاک ہو گیا, ایمان کی وجہ سے جنت میں بھیجا جائے گا. ایمان کی وجہ سے جنت میں بھیجا جائے گا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. اب میں دیوبند کے علماء سے ایک مسئلہ پوچھ رہا ہوں پلیز. کس سے؟ ذرا زور سے بولو. دیوبند کے علماء سے پلیز ایک مسئلے کا جواب دیں. قادیانی نماز پڑھ رہا, روزے رکھ رہا, زکات دے رہا, حج کر رہا, مرنے کے بعد کہاں جائیں گا؟ پورے دیوبند کے علماء بولیں گے دوزخ میں جائیں گا. میں بولا گنہگار گیا تھا, تھوڑے دن سزا بھگت کے آ گیا, بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ مگر انہیں گیا, انہیں کب آئیں گا؟
دیوبند کے علماء جواب دے نہیں 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 کبھی نہیں آئیں گا کبھی نہیں آئیں گا. ارے نماز پڑھا جی, ارے نے روزے رکھا بھائی, غریب بچوں کی شادی کرایا تم لوگ کرائے جیسا, انہیں بھی بہت محنت کرا, لوگوں کو پکڑ پکڑ کے قادیانی بنایا, پھر قرآن بھی پڑھا. کبھی نہیں آئیں گا دوزخ کے باہر؟ بولے نہیں کبھی نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ نماز کا ثواب, چلو قادیانی تھا اس کی وجہ سے دوزخ میں گیا, لیکن نماز کا ثواب, روزے کا ثواب, جو زکات دیا اس کا ثواب, جو قرآن پڑھا اس کا ثواب نہیں دیا جائے گا؟ جواب ملے گا نہیں دیا جائے گا. کیوں نہیں دیا جائے گا؟ اس لیے نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ ایمان والا پتا کیا چلا, نمازی ہونا الگ ہے, ایمان والا ہونا الگ ہے. نمازی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, ایمان والا وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ والا ہوتا ہے, ایمان والا وہ ہوتا ہے جو علم غیب کو ماننے والا ہوتا ہے, ایمان والا وہ ہوتا ہے جو عالم غیب نبی کو مانتا ہے, ایمان والا وہ ہوتا ہے جو نبی کو شافع محشر مانتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو نبی کو شافع محشر مانتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, میں اسی لیے ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں کیونکہ اپن نبی کے ماننے والے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انہیں نہیں مان کے اتنا چیخا تو اپن مان کے چیخنے میں کیا ٹینشن ہے بھائی؟ بے شک. نہیں, یہ مائک رکھ دو, بولو نا پلیز, دینا بھائی, دم کر رہا ہے, مائک رکھ دے پلیز. تو پیارے بزرگ اور دوستو, قربان جائے اللہ کی رحمت پر, اللہ رب العزت نے ایمان اور عمل کو الگ بنایا. ایمان اور عمل ایک, ایمان نام ہے نبی کو ماننے کا, اور عمل نام ہے نماز کے پڑھنے کا. اور عمل کوئی بھی کر سکتا, ایمان اسی کا ہوتا ہے جو آمنہ کے لال کو مانتا ہے, اور جنت اسی کو دی جاتی ہے جو نبی کا ماننے والا ہوتا ہے, جو ایمان والا ہوتا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, اب آئیے ذرا پھر میں آپ کو اب لے چلتا ہوں, آپ کی طبیعت کو میں سمجھتا ہوں. میں ایک نئی بحث چھڑ کے بیٹھا. آپ لوگ سوچ رہے ہیں مولانا کو ہم لوگ ذرا الگ سننے کو آئے تھے, ذرا الگ سنا رہے ہیں, لیکن آج کل یہ لوگوں کو مسائل نہیں معلوم ہے, ایمان کیا چیز ہے, عمل کیا چیز ہے. نبی کہتے کس کو ہے؟ ارے اللہ اللہ قربان جائیں, نبی نے تو اپنی چاہت کے لیے مصطفیٰ کو بنایا ہے. کس کو بنایا؟ پیارے نبی کو بنایا ہے. اللہ نے اپنی چاہت کے لیے نبی کو بنایا ہے. اللہ نے اپنی چاہت کے لیے نبی کو بنایا ہے, پیارے مصطفیٰ کو بنایا ہے, اور پیارے مصطفیٰ کے لیے پوری کائنات کو بنایا ہے. تو اللہ نے دوزخ اور جنت بھی اسی لیے بنائی. کہا حبیب جو تیری تعریف کرے گا, جو تجھ پر ایمان لائے گا وہ جنت میں جائے گا, جو تیری تعریف نہیں کرے گا, جو تجھ پہ ایمان نہیں لائے گا وہ دوزخ میں جائے گا. جو تیری تعریف کر لے وہ جنت میں جائے گا, جو تیری تعریف نہ کرے وہ دوزخ میں جائے گا. اس لیے سارے پیغمبر آئے نبی کی تعریف کرتے رہے, سارے اولیاء آئے نبی کی تعریف کرتے رہے, سارے علماء آئے نبی کی تعریف کرتے رہے, اور ہر ایمان والے آئے نبی کی تعریف کرتے رہے. وہ بدبخت قوم ہے جو کلمہ تو نبی کا پڑھتی ہے مگر نبی کی تعریف نہیں کرتی ہے, نبی کو اپنے جیسا سمجھتی ہے. اور نبی ہمارے جیسے تھے, نبی ہمارے جیسے تھے, نعوذ باللہ من ذالک. ایک نے کہا نبی ان پڑھ تھے. اماں میں بولا بہت ڈینجر ہے تو, نبی ان پڑھ ہے. بازو والے مولانا جمعہ میں بیان کر کے بولے نبی ان پڑھ ہے. مولا واہ کیا ٹیکنیک ہے پٹھے تمہارے پاس. نبی اگر ان پڑھ ہے تو کیا ہے. آپ بھی کل پوچھو کس کو بھی پکڑ کے گلی گلی میں پھر رہے پٹھے, بیانہ کر کے بول رہے ہیں بھائی, فیس بکوں پہ ڈال رہے ہیں, واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہیں نبی ان پڑھ ہے, نبی ان پڑھ ہے, نبی ان پڑھ ہے. پکڑ کے پوچھو بھائی نبی اگر ان پڑھ ہے تو کیا ہے. بولے میں مولانا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. مولانا کس کو بولتے؟ بولے عالم دین کو مولانا بولتے. او ہو ماشاءاللہ, آپ عالم ہیں اور آپ کے نبی ان پڑھ ہے. واہ کیا بہترین پٹھے تم لوگ.
عقل کے مردہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے دوستو؟ نبی کو ان پڑھ بول رہا، خود کو عالم بول رہا، کتنا دیڑھ شانہ ہے دیکھو۔ اب دیکھو پیارے بزرگ اور نبی ان پڑھ ہے، بولے آپ کیا ہے؟ عالم ہوں۔ تو پوچھو بھائی عالم کس کو بولتے ہیں؟ زیالوجی آپ پڑھے جس کی وجہ سے آپ کو عالم بولا گیا، بایولوجی آپ پڑھے جس کی وجہ سے آپ کو عالم بولا گیا، آپ میتھمیٹیشین ہے جس کی وجہ سے آپ کو عالم بولا گیا، کیا آپ سائنس جانتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو عالم بولا گیا، کیا آپ ہسٹری اور سیوکس پڑھے جس کی وجہ سے آپ کو عالم بولا؟ نہیں 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 نہیں، یہ کون معلوم؟ انگلش پڑھتے، چھی چھی، یہ نہیں پڑھا بھائی۔ کیا پڑھے بھائی آپ؟ بابو کیا پڑھے آپ؟ بولے میں تفسیر پڑھا۔ کیا پڑھا؟ حدیث پڑھا، فقہ پڑھا، عربی ادب پڑھا، فلسفہ پڑھا، منطق پڑھا، جس کی وجہ سے مجھے عالم بولا جاتا ہے۔ اوہ ماشاءاللہ، حدیث میں کیا کیا پڑھے آپ؟ میرے سے پوچھ رہے حدیث میں کیا کیا پڑھے؟ میں تو اہل حدیث ہوں، میں بخاری پڑھا، ترمذی پڑھا، مسلم پڑھا، ابن ماجہ پڑھا، ابو داؤد پڑھا، یہ پڑھا، پورے کتابوں کے نام بولا۔ اوہ ماشاءاللہ، حدیث پڑھنے کی وجہ سے آپ کو عالم بولا گیا؟ جی ہاں۔ تفسیر پڑھنے کی وجہ سے، منطق پڑھنے کی وجہ سے آپ کو عالم بولا گیا؟ جی ہاں۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک کام کریں گے، یہ تفسیر، منطق، فقہ بازو رکھ دیں گے، خالی بات حدیث پہ کریں گے۔ کس پہ؟ کل بولو پٹھے کو، بات حدیث پہ کریں گے۔ آپ حدیث پڑھے؟ بے شک پڑھا، جس کی وجہ سے آپ کو عالم بولا جا رہا ہے؟ بولے جی ہاں بے شک۔ ذرا پلیز بتائیے نا، حدیث بولتے کس کو؟ کل پوچھیں گے، آپ پوچھیں گے بھائی حدیث پڑھے آپ، حدیث پڑھنے کی وجہ سے آپ کو عالم بولا گیا، حدیث بولتے کس کو؟ انہیں جواب دیں گا، نبی جو کچھ بولتے ہیں اس کو حدیث بولتے ہیں۔ نبی نے جو کچھ کہا وہ حدیث۔ آمینہ کا لال زبان ہلا دے تو حدیث، لبہائے مبارکہ سے آواز نکل جائے تو حدیث۔ اللہ اللہ۔ پھر اس کے بعد بھائی اور کچھ بھی قسم ہے کیا حدیث کی؟ بولے جی ہاں ہے نا، ہے، اور ایک ہے۔ کیا ہے؟ میرا نبی جو کچھ کرے، نبی کا ہر عمل حدیث، حضور کا اٹھنا حدیث، حضور کا بیٹھنا حدیث، حضور کا چلنا حدیث، حضور کا کھانا حدیث، حضور کا سونا حدیث، حضور کا بولنا حدیث، حضور کا ہر عمل حدیث۔ اوہو ماشاءاللہ، بہت اچھے، ویری گڈ۔ اور بھی کچھ قسم ہے کیا؟ بولے جی ہاں، حضور نے جو کہا وہ حدیث، حضور نے جو کیا وہ حدیث۔ ایک معاملہ ایسا ہے کہ حضور خاموش رہے، صحابی عمل کر رہے ہیں، حضور خاموش ہیں، صحابی عمل کر رہے ہیں، صحابی کا عمل حضور کی خاموشی کی وجہ سے حدیث، کیونکہ حضور کچھ بھی اگر غلط ہوتا تو روک دیتے تھے، حضور نے نہیں روکا، نہیں روکنا دلیل ہے کہ وہ عمل صحیح ہے۔ حضور کی خاموشی سے صحابی کا عمل حدیث، تو پتہ کیا چلا؟ حضور کی خاموشی بھی حدیث ہے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، غور کرنے والی بات ہے، انہیں حدیث پڑھا، عالم ہوا، حدیث پڑھ کے عالم ہوا۔ تو میں بولا حدیث بولتے کس کو؟ تو جواب ملا نبی جو کہتے وہ حدیث، نبی جو کرے وہ حدیث، نبی جو خاموش ہو جائے تو حدیث۔ تو میں نے کہا رے نادان، میرا نبی کہہ دے تو پڑھ لے تو تو عالم کہلاتا ہے، نبی کے قول کو پڑھ کے تو عالم کہلاتا ہے، نبی کے عمل کو پڑھ کے تو عالم کہلاتا ہے۔ تو پھر ذرا سوچ، جس کے قول کو پڑھ لے تو پڑھنے والا عالم ہو جائے تو قول کہنے والے کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی حرکات کو پڑھ کے تو عالم ہو جائے تو حرکتیں دینے والے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا اور دیکھیں، میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں، ذرا سن لیں۔ خدا کی قسم، میرا نبی عالم نہیں ہے۔ عالم کہتے ہیں علم کے سیکھنے والے کو، میرا نبی عالم نہیں ہے۔ خدا کی قسم، میرا نبی تو علم ہے۔ میرا نبی، ذرا زور سے بولے، میرا نبی علم ہے، عالم نہیں ہے۔ عالم تو وہ ہوتا ہے جو میرے نبی کو پڑھتا ہے، عالم تو وہ ہوتا ہے جو میرے نبی کے قولوں کو پڑھتا ہے، عالم تو وہ ہوتا ہے جو میرے نبی کے اقوال پڑھتا ہے، عالم تو وہ ہوتا ہے جو میرے نبی کے افعال پڑھتا ہے، عالم تو وہ ہوتا ہے جو میرے نبی کے حرکات و سکنات کو پڑھتا ہے۔ میرا نبی علم بن کر اتارا گیا ہے، اسی لیے تو میرا نبی کہتا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ دوستو قربان جاؤ، اللہ نے بڑا عظمتوں والا نبی ہم کو دے دیا ہے، بڑی شان اور رفت والا نبی ہم کو دے دیا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ایسی مقدس ہستی ہم کو دے دی۔ میرے پیارے بھائیوں، اب بس ایک بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں، تاکہ آپ کے ایمان کو تازگی مل جائے اور سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا نبی کتنی شان والا ہے، کیسی شان والا ہے، کیا مرتبہ لے کر آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لایا ہے۔ اللہ اللہ۔ دوستو، جب پیارے آقا دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عام لوگوں کی طرح نہیں بھیجا۔ حضور کو اللہ نے عام لوگوں کی طرح نہیں بھیجا۔ آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو اللہ رب العزت نے کیا نظام بنایا، غور کر کے دیکھیے، سمجھنے والی بات ہے، نبی کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پیدا ہوتا ہے، روتا ہے، اور رونا ہی اس بچے کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ نہیں رویا تو ٹینشن ہے، نہیں رویا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ زندہ ہے۔ نہیں رویا ڈاکٹر ٹینشن میں آ گئی ہے، کیا ہو گیا؟ رویا زندہ ہے، گڈ، اب اس کو نہلا دھولا کے لے کے آتے۔ پیارے دوستو، دنیا کا ہر بچہ دنیا میں آیا تو روتا ہے، مگر قربان جائیں آمنہ کا لال بھی دنیا میں آیا ہے، مگر روتا ہوا نہیں آیا ہے، اوروں کی طرح روتا ہوا نہیں آیا۔ اللہ نے جب اپنے پیارے حبیب کو پیدا کیا ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے، جب میرا پیارا بیٹا لخت جگر نور نظر دنیا میں آیا ہے اور بچوں کی طرح نہیں رویا ہے، وہ نہیں رویا تو میں پریشان ہوئی کہ میرا بیٹا کیوں نہیں رو رہا ہے، میرا لخت جگر کیوں نہیں رو رہا ہے، میرا نور نظر کیوں نہیں رو رہا ہے۔ میں بڑی پریشان ہوئی اپنے بیٹے کے نہ رونے پر۔ جب میں نے اپنے پیارے کو دیکھا، میں اپنے لخت جگر کو دیکھا کہ وہ کیوں نہیں رو رہا ہے، تو حضرت آمنہ فرماتی ہے، میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ اوروں کی طرح روتا ہوا تو پیدا نہیں ہوا، مگر سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوا ہے، سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوا ہے۔ میرا پیارا سجدے میں تھا، میرا پیارا سجدے میں پیدا ہوا، سجدہ کرتا ہوا پیدا ہوا۔ اللہ اللہ، سجدے کی حالت میں میرا پیارا پیدا ہوا ہے، سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوا ہے۔ جب میں نے چاہا اپنے نور والے کا چہرہ دیکھوں، اپنے پیارے لخت جگر کا چہرہ دیکھوں، تو میں نے کیا کیا، جب میں اس کے چہرے دیکھنے کے لیے اس کے قریب جاتی ہوں تو محسوس کرتی ہوں کہ لبہائے مبارکہ جنبش لے رہے ہیں، ہل رہے ہیں، اور باریک سسکتی ہوئی آواز آ رہی ہے، سسکتی ہوئی آواز آ رہی ہے۔ میں نے چاہا چہرہ بعد میں دیکھوں،
پہلے کان سے سن تو لوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب اپنے کانوں کو ان کے گوشہ مبارکہ، ان کے لبہائے مبارکہ کے قریب اپنے کانوں کو لے جاتی ہوں، اپنے گوشے سماعت کو لے جاتی ہوں، تو کیا سنتی ہوں کہ دنیا کا ہر بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، مگر میرا بیٹا ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میرا بیٹا ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ دنیا کا ہر بچہ روتے ہوئے پیدا ہوا اور آمنہ کا لال امت کے لیے نجات مانگتا ہوا پیدا ہوا، امت کی بخشش و مغفرت مانگتا ہوا پیدا ہوا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، دنیا کا ہر بچہ برہانہ پیدا ہوتا ہے، اس کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوتا، بعد میں اسے نہلا دھولا کر کپڑا پہنایا جاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ، حضرت نبی پاک علیہ السلام کی جب ولادت ہونے والی تھی، آپ کی پھوپھی جان ایک گھڑے میں پانی گرم کر کے حضرت آمنہ کے گھر کی طرف لے جا رہی ہے۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے کہ اے کون؟ کہ اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، ایک گھڑے میں پانی لے جانے والی خاتون یہ پانی لے کر کہاں جا رہی ہے؟ تو وہ عرض کرتی ہے کہ میں اپنے بھائی عبداللہ کے گھر جا رہی ہوں، جہاں میری بھاوت آمنہ کے یہاں بیٹا ہونے والا ہے، اس کو نہلانے جا رہی ہوں، اس کو پاکی کرنے دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر، دنیا کا ہر بچہ ناپاک ہو کر آتا ہے، مگر یہ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے کہ اے خاتون تو جانتی ہے کہ وہ پیدا ہونے والا کون ہے؟ کہا نہیں، بس اتنا جانتی ہوں عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا دلارا ہے، عبد المطلب کا پوترا ہے اور میرا بھتیجا ہے۔ تو آواز آئی کہ اب یہ بھی جان لے وہ پیدا ہونے والا اللہ کا حبیب پیدا ہو رہا ہے، وہ پیدا ہونے والا ناپاک نہیں بلکہ اس کا رب اسے جنت سے غسل دے کر پیدا کر رہا ہے۔ حضور غسل لے کر دنیا میں تشریف لائے، ہر کوئی ناپاک ہو کر آتا ہے اور حضور دنیا کی ناپاکی کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، دنیا کی ناپاکی کو مٹانے آئے۔ دوستو ان کے رب نے انہیں جنت سے غسل دے کے پیدا کیا ہے۔ یہ سننے کے بعد اب تو تھوڑی شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ آنی کہ نہیں آنی؟ بولو بھائی، آنی نہیں؟ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت بلال کیا کرے، دعوت کرے اپنے گھر میں حضور کی اور صحابہ اکرام کی۔ حضور بھی تشریف لائے، صحابہ اکرام بھی تشریف لائے۔ حضرت بلال کیا کرے، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کو بھی بلا لیا، بھائی تو بھی آ جا، بلا لیا، انہیں بھی دعوت میں آ گیا۔ حضرت بلال دسترخوان بچھا دیے، کھانا نکالے، وہ یہودی کو بلائے، بٹھائے، اتفاق سے اس کو جگہ حضور کے سامنے مل گئی، بالکل فرنٹ سائیڈ میں حضور کے سامنے بیٹھا، بیٹھ کے کھانا کھاتے کھاتے حضور کو دیکھ رہا، نیوالوں کو دیکھ رہا، کھانے کو دیکھ رہا، حضور کو دیکھ رہا، نیوالوں کو دیکھ رہا، کھانے کو دیکھ رہا۔ حضرت بلال یوں ہاتھ مارے، مار کو جائے کھا بھائی گئی کو ٹینشن میں ہے نہیں۔ بلال یہ سوچ رہا ہوں انہوں بھی نوالج بنا کے لے رہے، میں بھی نوالج بنا کے لے رہا ہوں، انہوں بھی چاپ کے نگل رہے، میں بھی چاپ کے نگل رہا ہوں، انہوں بھی ملا کے کھا رہے، میں بھی ملا کے کھا رہا ہوں۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو تم لوگ ان کو اتنا چاہتے، اتنے دیوانے ہیں ان کے، جب دیکھو جب یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ ایسی کیا خاص بات ہے؟ ان کو بھی انہوں بھی ویسی چھے، میں بھی ویسی چھوں، انہوں کھائے سے بھی پیٹ میں جا رہا، میں کھائے سے بھی پیٹ میں جا رہا ہوں، بات کیا ہے؟ حضرت بلال مسکرا کے بولے، دیوانے میرا نبی جو کھانا کھا رہا ہے تو بھی وہی کھانا کھا رہا ہے، لیکن تو جو نوالا اٹھایا وہ نوالا اللہ کے دربار میں شکوہ کر رہا ہے کہ مولا مجھے دسترخوان رسول کی زینت تو بنایا، مگر نبی یا کسی صحابی کا نوالا بنانے کے بجائے یہ منحوس کا نوالا بنا دیا۔ کھانا شکوہ کر رہا ہے کہ مولا مجھے اس کا نوالا کیوں بنایا، اور میرا نبی جو نوالا اٹھا رہا ہے وہ نوالا
شکر کر رہا ہے، اے اللہ تو نے پیدا تو کیا، کائنات میں کسی کا بھی نوالا بنا سکتا تھا مگر کسی اور کا نہیں، آمنہ کے لال کا نوالا بنایا۔ بولے یہ فرق ہے تیرے میں میرے نبی میں، خاموش کھا بولے۔ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ پٹھے خالی اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے کہ برابر، ہم بھی برابر ہیں، نریندر مودی بھی برابر ہے نہیں ہے جی؟ بولو نا جی، ہاں کل جا کے گلے میں ہاتھ ڈال لے کے بیٹھو۔ قریب آئے تو گنوں سے مار کے اڑا دیتے، نہیں برابر ہے، کلم کلم اکٹی۔ گنوں سے مار دیتے، قریب آئے تو تمہاں کو دیکھ کے۔ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ دکھنے کو سب برابر دکھتے مگر اس کا پوسٹ الگ ہے، ہمارا پوسٹ الگ ہے، وہ نبی کی شان الگ ہے اور ہماری پہچان الگ ہے، ان کے معاملے نرالے ہیں۔ پیارے دوستو، آمنہ کا لال پیدا تو ہوا ہے لیکن ذرا غور کر کے دیکھو، روتا ہوا نہیں، امت کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوا پیدا ہوا ہے۔ آمنہ کا لال پیدا تو ہوا ہے مگر دوستو اوروں کی طرح برہنہ جسم والا نہیں، بلکہ اوروں کی طرح ناپاک جسم والا نہیں، بلکہ جنت سے غسل لے کر پیدا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، دنیا کا ہر بچہ پیدا تو ہوتا ہے مگر برہنہ پیدا ہوتا ہے۔ کیسا؟ دنیا میں آیا برہنہ تھا، یہاں ہے بات جنس پینٹ پہنا جی، یہاں ہے بات کرتا پیجامہ پہنا، مگر آتے وقت برہنہ آیا مگر آمنہ کا لال برہنہ نہیں آیا۔ حضرت آمنہ بیان کرتی ہے، جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم پر ایک سفید اور نورانی کپڑا لپٹا ہوا تھا، میں فکر مند تھی کہ یہ لباس میں کیسے پیدا ہوا، تو غیب سے آواز آئی، اس کے رب نے اسے جنت سے لباس پہنا کر پیدا کیا ہے۔ حضور جنتی لباس پہن کر پیدا ہوئے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی دوستو، اب ذرا اور آگے چلتے ہیں کہ دیکھو جب ہمارے اور آپ کے آقا پیدا ہوئے، ہر گھر میں پیدا ہونے کے بعد بڑوں کے گود میں لا کر بچوں کو دیا جاتا ہے، اسی طرح جب میرے اور آپ کے آقا پیدا ہوئے، حضرت عبد المطلب صحن کعبہ میں پڑے پریشانی سے ٹہل رہے تھے کہ اب تک یہ نور میری پیشانی میں چمکتا تھا تو لوگ مجھ سے دشمنی کرتے تھے، یہ نور محمد حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا، لوگ عبداللہ سے دشمنی کرتے تھے، اب تو یہ نور والا خود پیدا ہو گیا ہے، اب لوگ اسے کتنا ستائیں گے، اس پر کتنا ظلم کریں گے، یہ سوچتے ہوئے حضرت عبد المطلب کعبے کے صحن میں ٹہل رہے ہیں، بڑے فکر مند ہیں، بڑے ٹینشن میں ہیں، مگر دوستو ایک خادمہ دوڑی دوڑی چلی آتی ہے، دوڑی دوڑی چلی آتی ہے اور آ کر کہتی ہے، اے عبد المطلب، اے عبد المطلب، مبارک ہو کہ وہ نور والا آ گیا ہے، وہ نور والا آ گیا ہے، اللہ کا حبیب آ گیا ہے، غریبوں کا داتا آ گیا ہے، بے کسوں کا کس آ گیا ہے، بے سہاروں کا سہارا آ گیا ہے۔ جیسے ہی عبد المطلب نے سنا تو عبد المطلب نے کیا کیا، کعبے کی طرف پلٹے تاکہ رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کروں، مگر جب عبد المطلب پلٹتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ ان سے پہلے محمد کے گھر کی طرف سجدہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم پیدا ہوئے تو لڈوآں بٹے، آمنہ کا لال پیدا ہو تو کعبہ سجدہ کر رہا ہے۔ اجی دوستو فرمایا جاتا ہے دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ہر بچے کی ختنہ کی جاتی ہے، ہر بچے کی نہیں، مسلمان کی، کہیں سب کی سمجھیں گے تم، ختنہ کی جاتی ہے نہیں؟ اللہ اللہ، رب کو یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی میرے نبی کی حیا پر نظر ڈالے، رب کو یہ گوارا نہ تھا کہ میرے نبی کے جسم خاص کو کوئی اور دیکھے، تو رب نے کیا کیا، جنت سے ختنہ کا انتظام کر کے پیدا کیا ہے۔ حضور صاحب مختون ہو کر تشریف لائے ہیں۔ اللہ اللہ،
اتنی شان میرے بھائی، ایسی عظمتوں کے مالک کا نام رسول اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرا نبی بچپن میں جدھر جاتا تھا نا، میرے نبی پر گرمی، سورج کی گرمی نہ پڑے، سورج کی تپش نہ پڑے، رب کو یہ گوارا نہ تھا کہ میرے محبوب کو گرمی جھلسا چکے، تو رب نے کیا کیا؟ میرا نبی جدھر جدھر جاتا تھا، میرے نبی کے اوپر ایک ابر کا سایہ بھی چلا دیتا تھا۔ رب کی طرف سے ابر کا انتظام تھا، وہ ابر حضور کے لیے کشتی کا کام کرتا تھا۔ حضور جدھر گئے سایہ بن کے حضور کے ساتھ پھرتا تھا، حضور کے ساتھ رہتا تھا۔ حضور دوڑتے تو ابر بھی دوڑتا تھا، حضور ٹھہرے تو ابر بھی ٹھہر جاتا تھا، حضور چلے تو ابر بھی چلتا تھا۔ اللہ اللہ، جب سورج ڈوب جاتا تو ابر ہٹ جاتا تھا۔ یہ شان تھی میرے بھائی۔ اللہ ایسا پیارا نبی دے دے تو پھر میرے پیارے بھائی، آپ میلاد نہیں منائیں گے تو کیا کریں گے؟ اب فاتحہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اب نبی کی میلاد کا جلوس نہیں نکالیں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ اللہ۔ میں پوری جماعت والوں کو پوچھا، جنت میں جاتے گا؟ بے شک ہم تو پیدا ہوئے جنت میں جانے کے واسطے۔ بولے ویری گڈ پٹھے، جاؤ، ضرور جاؤ، مگر آؤ ایک حدیث سناتا ہوں جنت کس کو دی جاتی ہے۔ سناؤ بھائی، موڈ میں ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اپنی طرف سے پہلا وار میدان جنگ میں کسی کافر پر نہیں کرتے تھے۔ جب حضور میدان جنگ میں ہوتے، اپنی طرف سے پہلا وار کبھی کسی کافر کو موقع دیتے تھے کہ وہ حضور پہ وار کرے، اس کو موقع دیتے تھے۔ حضور اپنا بچاؤ کرتے تھے، پھر وہ دوسرا وار کرتا، حضور بچاؤ کرتے، وہ تیسرا وار کرتا، حضور بچاؤ کرتے، چوتھا وار کرتا، حضور بچاؤ کرتے۔ جب چوتھا وار جو ہوتا تھا وہ حضور کی طرف سے ہوتا تھا۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ اتنا موقع کیوں دیتے ہیں کافر کو، غیر کو، کہ آپ کے اوپر وہ تین وار کرتا ہے، آپ اتنا موقع کیوں دیتے ہیں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابیوں، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، اور میری رحمت کا یہ تقاضا نہیں کہ میں کسی پر پہلا وار کروں، میں اس لیے موقع دیتا ہوں تاکہ سوچتا ہوں ہو سکتا ہے شاید اس کو اللہ اب ہدایت دیتا ہوں گا۔ جب پہلے وار میں ہدایت نہیں ملی تو پھر موقع دیتا ہوں، سوچتا ہوں شاید اب اللہ ہدایت دیتا ہوں گا، اور اب ہدایت مل جائے تو کم سے کم اب تو دوزخ سے بچا کے جنت میں لے کے چلے جاؤں گا، یہ سوچتا ہوں۔ جب تیسرا وار کر دیتا ہے تو مجھے یقین ہوتا ہے اب اسے اللہ ہدایت نہیں دے گا، تو اب چوتھا وار میں کرتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ مگر جنگ خندق کی بات ہے، ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آمنے سامنے ہو گیا، بالکل آمنے آ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل روبرو ہو گیا، اور تلوار اٹھائی حضور پر وار کرنے کے لیے۔ حضور نے اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، جیسے ہی حضور اپنا بچاؤ کا ہاتھ آگے بڑھایا وہ تلوار روک دیا۔ حضور ہاتھ ہٹا کے پوچھے، کیا ہوا، وار نہیں کرے گا؟ کہا، نہیں محمد، آج وار نہیں کروں گا، بات کروں گا۔ کیا کروں گا؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا بات کرے گا؟ کہا، اے محمد، اگر کچھ مانگو تو دو گے؟ وہاں یہودی تھا مگر اتنا عقیدہ تھا کہ یہ محمد ہے جو کچھ دے سکتے ہیں، نہیں، انہیں یہودی رہ کے اتنا عقیدہ تو رکھا مگر انہیں وہاں بھی رہ کے اتنا عقیدہ بھی نہیں رکھ سکا۔ حضور کچھ نہیں دیتے؟ میں بولا بے شک نہیں دیتے، مگر تیرے کو، ہمارے کو دیتے۔ وہ کہیں کو؟ بولے ہم لوگ میلاد مناتے نا اس لیے دیتے۔ تو محفل نعت میں آتا نہیں، کبھی ہمارے جلسوں میں بیٹھتا نہیں، تو تیرے کو دیں گے کیسا؟ تو کبھی نبی کی تعریف کرا نہیں، تیرے کو نعمت ملتی نہیں۔ ہم تو تعریفیں کرتے جاتے ہیں، نعمت خدا لیتے جاتے ہیں۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، یہودی تھا، کہا اے محمد اگر کچھ مانگو تو دو گے؟ حضور نے کہا، مانگ کیا مانگنا ہے، میں دینے کو تیار ہوں۔ مانگ کیا مانگنا ہے، میں دینے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا، اے محمد اگر جنت مانگوں تو دو گے؟
صدقے جاؤں جی، پٹھا بڑا کمال کا تھا، جنت مانگا نہیں، ہمارے جیسا کنجوس نے تو ہم لوگ درگاہ کو جا کر حضرت ذرا کار دلا دو نا، گراک دلا دو نا، ویزا دلا دو نا، حضرت ذرا پاسپورٹ نہیں بن رہا، حضرت ذرا پاسپورٹ بنا دو نا. ہیلو گمت کیا ٹما مانگ رہے ہم لوگ. ارے اللہ والوں سے پاسپورٹ، امیگریشن، انڈاسمنٹ یہ مانگتے ہیں، اللہ والوں سے اللہ مانگ لو، اللہ والوں سے اللہ کا قرب مانگ لو، اللہ والوں سے اللہ کا عرفان مانگ لو، اللہ والوں سے اللہ کی معرفت مانگ لو. اللہ والے یہ نعمتیں دلا دیتے ہیں. حضور سے پوچھا اے محمد اگر جنت مانگوں تو دو گے؟ مانگنے والا بڑی نعمت مانگا. حضور نے بولے ارے دیوانہ ہوگا کیا، جنت میں کیسا دے سکتا ہوں، وہ تو مرے بعد ملنے والے. چوبٹ خامل بیٹھ نہیں بولے. آئے ہائے ہائے قربان جائیں. حضور ارشاد فرماتے میرا ہو جا جنت دے دے تیار ہوں. ہائے ہائے ہائے. حضور نہیں بولے نماز پڑھ لے جنت دے توں، روزہ رکھ جنت دے توں، حج کا نہیں بولے میرا ہو جا، کیونکہ سب چیزیں میرے ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے. جب تک تو میرا نہیں ہوا نماز فرض، جب تک تو میرا نہیں ہوا روزہ فرض نہیں ہوتا، جب تک تو میرا نہیں ہوا زکوٰۃ اور حج فرض نہیں ہوتا. تو میرا ہو جا جنت دینے تیار ہوں. اور جیسے ہی حضور نے کہا میرا ہو جا جنت دینے تیار ہوں، چلا اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ اللہ قربان جائیں دوستو. حضور نے کہا میرا ہو جا جنت دوں گا. کلمہ پڑھا حضور کا ہو گیا، کلمہ پڑھا حضور کا ہو گیا. جب تک کافر تھا گھوڑے پہ بیٹھ کے بات کر رہا تھا، اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھ رہا تھا، گھوڑے پہ بیٹھ کے بات کر رہا تھا. جب کلمہ پڑھے صحابی ہو گئے تو ادب نبی کے لیے گھوڑے سے اترنے لگے، تعظیم نبی کے لیے گھوڑے سے اترنے لگے. پتا کیا چلا؟ نبی کی بے ادبی کرنا کفر کی علامت ہے، اور نبی کا ادب کرنا صحابی ہونے کی علامت ہے، صحابیوں کی علامت ہے، صحابیوں کا طریقہ ہے. جو ادب کرتا ہے وہ عاشق ہوتا ہے، اور جو بے ادبی کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو سنو، اب نبی کے ادب کے لیے گھوڑے سے اترنے لگے، گھوڑے سے اترنے لگے. جیسے گھوڑے سے اتر رہے تھے ایک دوسرے یہودی نے دیکھ لیا، یہ بازو والے یہودی نے دیکھ لیا کہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے. اب تک ادھر سے ادھر وار کر رہا تھا، اب ادھر سے ادھر وار کرے گا. تو اس نے سوچا اس کو اتنا موقع ہی کیوں دے کہ یہ ہم پہ وار کرے. اس نے کیا کیا؟ تلوار نکالا اور ان کی گردن پہ مارا. ایسے مارا کہ وہ گھوڑے سے اترنے والے صحابی کا آدھا جسم گھوڑے پہ رہ گیا اور سر کٹا آ کے نیچے گر گیا، شہید ہو گئے. جام شہادت انہوں نے نوش کر لی. پیارے بزرگوں اور دوستو قربان جاؤ، جنگ چلتی رہی، جنگ چلتی رہی. جب جنگ ختم ہو گئی حضور نے کہا صحابیوں آؤ، صحابیوں آؤ، صحابیوں آؤ. اگر جنتی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں دیکھو، یہاں پڑا ہوا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو قربان جاؤ. اب ذرا غور کرنے والی بات ہے. حضور نے دنیا کو بتا دیا جنت اسے دی جاتی ہے جو میرا ہو جاتا ہے، جنت اسے دی جاتی ہے جو میرا ہو کر نماز پڑھتا ہے، جنت اسے دی جاتی ہے جو میرا ہو کر ذکر کرتا ہے، جنت اسے دی جاتی ہے جو میرا ہو کر حج کرتا ہے، جنت اسے دی جاتی ہے جو میرا ہو کر عبادت کرتا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو بس اب ایک شان سن لے قرآن کے حوالے سے، بس بات ختم کرتا ہوں. قربان جائیں آقا کی عظمت پر، قربان جائیں آقا کی عظمت پر. اللہ نے کیا شان والا نبی دیا ہے، کیا عظمت والا نبی دیا ہے دوستو. اللہ اللہ. دیکھیے فرمایا جاتا ہے کہ جب میدان بدر ہوا، یعنی کہ جب جنگ بدر ہوئی تو میدان بدر میں 313 صحابہ تھے. کتنے؟ ذرا زور سے بولے. 313 صحابہ میدان بدر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں. اور صحابہ اکرام کے پاس نہ نیزہ ہے، نہ خنجر ہے، نہ تیر ہے، نہ بھالے ہے، نہ اسلحہ ہے.
اور ادھر کفار کے پاس تیر، بھالے، خنجر، نیزے، ہر قسم کا ہتھیار موجود ہے. اور یہ 313 وہ 10,000 کے قریب ہے، 10,000 سے زیادہ ہے. ان 313 کو گھیر لیا. اور قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اپنے آقا سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ظالموں نے ہمیں گھیر لیا ہے، حضور کہیں اگر یہ ہم پر غالب آ جائیں اور اگر ہماری شہادتیں ہو جائے تو کہیں اسلام ختم نہ ہو جائے، کیونکہ ہم مسلمان اتنے ہی ہیں. یا رسول اللہ آپ اپنے رب سے کہہ کر گزارش کر کے مدد منگوائیے، کیونکہ آپ کہتے ہیں تو آپ کا رب آپ کی بات نہیں ٹالتا ہے، آپ کہتے ہیں تو رب کریم مدد بھیجتا ہے. یا رسول اللہ مدد منگوائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کی خواہش پر اللہ کی طرف پلٹے، پلٹ کر کہا، اے اللہ میرے صحابہ آج کفار و مشرکین کے نرغے میں گھیرے گئے ہیں، پروردگار یہ تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اے اللہ میرے صحابہ کے لیے مدد بھیج دے. اللہ اللہ، مصطفیٰ جان رحمت کے لب ہلنا ہی تھا، لب مبارک ہلنا ہی تھا. اللہ رب العزت جبریل امین کو وحی دے کر بھیجتا ہے. کیا وحی ہے؟ قرآن کی آیت. کیا بھیجا ہے؟ دیکھیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. قرآن کی آیت اللہ نے بھیجا جبریل کو دے کر، جبریل کہہ دو ہمارے نبی سے کہ ہم نبی کے صحابہ کی مدد کے لیے 1,000 فرشتوں کو بھیج رہے ہیں. کس کو؟ ذرا زور سے بولے. فرشتوں کو بھیج رہے ہیں. اور کتنے فرشتے؟ 1,000 فرشتوں کو بھیج رہے ہیں. 1,000 فرشتے بھیج رہے ہیں. ذرا غور کرنے والی بات ہے دوستو، یہ فرشتے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو تلوار لے کے لڑنے والے، ان کا جہاد کرنا ان کا کام جہاد کرنا نہیں ہے. ان کا کام کیا ہے؟ تسبیح پڑھنا، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی عظمت بیان کرنا، اللہ کی شان بیان کرنا، کارخانہ قدرت کا نظام سنبھالنا، بندوں کے نامہ اعمال لکھنا، کس کو کہاں پہ لے جانا ہے، کس کو کہاں سے لانا ہے، کس کی حفاظت کرنا ہے، کس کو چھوڑ دینا ہے، یہ نظام قدرت سنبھالنا یہ فرشتوں کا کام ہے. انہوں نے کبھی جنگ نہیں لڑی ہے، انہوں نے کبھی تلوار نہیں اٹھایا، انہوں نے کبھی کسی کا قتل نہیں کیا، انہوں نے کبھی کسی کا خون نہیں کیا ہے، مگر اللہ آج اپنے نبی کی صحابہ کی مدد کے لیے ان فرشتوں کو تلوار دے کر زمین پہ بھیجا رہا ہے. ہمارے استاد محترم حضرت سیدنا صدر الشیوخ حضرت سید شاہ طاہر رضوی القادری صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ جب وہ فرشتے صحابہ کی مدد کے لیے میدان بدر میں اتر رہے تھے تو اس وقت فرشتوں کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے اور سروں پر ہرا امامہ باندھ کے آ رہے تھے. فرشتے گھوڑوں پر بیٹھ کر ننگی تلوار پکڑ کر ہرا امامہ باندھ کر آ رہے تھے، میدان جنگ میں اترے. حضور نے صحابہ سے کہا، صحابیوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے 1,000 فرشتوں کو بھیجا ہے. کس کو بھیجا ہے؟ ذرا زور سے بولے. 1,000 فرشتوں کو بھیجا ہے. صحابیوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے 1,000 فرشتوں کو بھیجا ہے. صحابہ اکرام خوش ہو گئے. 1,000 فرشتے ہماری مدد کے لیے، 1,000 فرشتے ہماری مدد کے لیے. جبکہ صحابہ جانتے ہیں خوش کیوں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ صحابہ جانتے ہیں کہ فرشتے 1,000 تو بہت ہوتے ہیں، یہ پوروں کا کایا پلٹنے ایک ہی فرشتہ کافی ہے. یوں پکڑ کے یوں کر دیا تو قصہ ختم نہیں، یوں کر دیا تو قصہ ختم. مگر اللہ 1,000 فرشتوں کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ کیونکہ مانگنے والا شان والا ہے تو بھجانے والا بھی شان والا ہے.
کہا ابھی ایک دو کو نہیں بھیجوں گا تاکہ معلوم ہو جائے کہ تیری شان کیا ہے، 1000 فرشتوں کو بھیجوں گا۔ صحابہ اکرام دیکھ لیے کہ 1000 فرشتے آ رہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے کبھی جنگ و جدال نہیں کیا ہے، جنہوں نے کبھی خون اور قتل نہیں کیا ہے، مگر آج نبی کی عظمت دکھانے اللہ 1000 فرشتوں کو بھیج رہا ہے۔ صحابہ اکرام بولے آج نبی کی عظمت مولا دکھانا چاہتا ہے، اور اگر 1000 پہ خاموش بیٹھ گئے تو آگے اور عظمت دیکھ نہیں سکتے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صرف 1000، صرف 1000؟ حضور اللہ سے کہیے نا اور تھوڑے بھیج دیں، اور تھوڑے بھیج دیں۔ حالانکہ صحابہ کو معلوم ہے ایک ہی کافی ہے، لیکن صحابہ بار بار آقا علیہ السلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے اور تھوڑے بھیجیں تاکہ اور فرشتے آئیں تو آپ کی اور شان دیکھنے کا موقع مل جائے۔ حضور پھر اللہ کی طرف پلٹے، پلٹ کر کے اے اللہ میرے صحابہ کہتے ہیں کہ صرف 1000، ان کو اور تھوڑے فرشتے چاہیے۔ تو رب کریم کہتا ہے میرے حبیب آپ لب ہلاتے ہیں، لب کا ہلنا خالی نہ جائے گا۔ پیارے مصطفیٰ ہم آپ کے صحابہ کے دلوں کا حال جانتے ہیں، وہ آپ کی عظمت دیکھنا چاہتے ہیں۔ لو حبیب ہم عظمت دکھانے کو تیار ہیں۔ پیارے حبیب لیجئے ہم آپ کے صحابہ کی مدد کے لیے بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مَلَائِکَةٍ 3000 فرشتوں کو بھیج رہے ہیں۔ کتنے ہزار؟ 3000 فرشتے میدان میں آ گئے۔ صحابہ سے حضور نے کہا صحابیوں خوش ہو جاؤ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے آ چکے ہیں۔ کتنے؟ 3000 فرشتے آ چکے ہیں۔ صحابہ اکرام خوش ہونے لگے، جشن منانے لگے، 3000 فرشتے آ گئے۔ بولے آپ اگر خاموش ہو گئے تو پھر آگے عظمت مصطفیٰ دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ پھر پلٹ کے بولے یا رسول اللہ صرف 3000، صرف 3000۔ حضور ذرا اللہ سے کہہ دیجئے کہ اور تھوڑے بھیج دیں۔ حضور پھر پلٹے اور کہنے لگے اے اللہ میرے صحابہ کہتے ہیں کہ صرف 3000، اے اللہ ان کے لیے اور تھوڑے بھیج دے۔ اللہ ارشاد فرماتا حبیب آپ کے لب کا حلہ خالی نہ جانے دیا جائے گا، حبیب ٹھہر جائیے۔ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ ہم آپ کے صحابہ کی مدد کے لیے 5000 فرشتوں کو بھیج رہے ہیں۔ کتنے؟ 5000 فرشتے میدان میں آ گئے۔ صحابہ اکرام خوش ہو گئے، وجد میں آ گئے، جشن منانے لگے۔ اللہ اللہ۔ ایک صحابی بولنے لگے یا رسول اللہ اتنا بولے، حضرت ابوبکر آپ خاموش۔ حضرت ابوبکر بولے آپ خاموش، آپ کیا ایسی بولتے جاؤ گے اور حضور سے کہلواتے جاؤ گے؟ کیا پورے آسمان کے فرشتے زمین پہ منگا لو گے؟ بس خاموش ہو جاؤ۔ صحابہ اکرام حضرت ابوبکر کا حکم سنتے ہی خاموش ہو گئے۔ حضور بولے دیکھو فرشتے تمہارے ساتھ آ گئے ہیں، میدان جنگ میں ہیں، تم لوگ یہ جھاڑوں کی ٹہنیاں توڑ لو اور لڑنا شروع کرو۔ ادھر سے ٹہنیاں توڑ کے یوں لڑنے جا رہے ہیں، ابھی یہ ٹہنی گردن تک پہنچی بھی نہیں، گردن کٹ کے کافر کی نیچے گر گئی۔ صحابہ اکرام پریشان ہو کے بولے یا رسول اللہ ابھی ٹہنی لگیچ نے گردن کٹی کیسا؟ حضور بولے صحابیوں ٹہنی تمہارے ہاتھ میں ہے، تلوار فرشتے کے ہاتھ میں ہے۔ تمہاری ٹہنی سے گردن نہیں، فرشتے کی تلوار سے کٹ رہی ہے، جاؤ تم اپنا کام کرو، فرشتے تمہارے ساتھ ہے۔ اب صحابہ اکرام گئے، فرشتوں کے ساتھ ہے، جنگ چل رہی ہے۔ اب پیارے بزرگوں اور دوستوں ادھر حضور پھر پلٹے اپنے مولا کی طرف، اپنے رب کی طرف پھر پلٹے، پلٹ کر کہنے لگے اے اللہ میرے صحابہ کہتے گئے، میں تجھ سے کہتا گیا تو میرے صحابہ کی مدد کے لیے کبھی نہ لڑنے والے فرشتوں کو بھیجا مولا، پھر تو نے 1000 فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ صرف 1000، تو نے 3000 بھیجا، انہوں نے کہا کہ صرف 3000، تو نے 5000 بھیجا، مگر مولا میرے صحابہ کہتے گئے تو فرشتوں کو بھیجتا گیا۔ اے اللہ اگر میں اپنی مدد کے لیے آواز دوں تو مولا تو کیا کرے گا؟ تو رب نے ارشاد فرمایا میرے مصطفیٰ تو کہہ کے تو دیکھ انی معکم، میں بھی تیرے ساتھ ہو جاؤں گا۔
دوستو یہ ہے شان مصطفیٰ. اللہ کہتا ہے حبیب ہم نے آپ کو تنہا چھوڑا کہاں ہے. حبیب جب جب آپ نے آواز دی ہے آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے. حبیب آپ میدان بدر میں آواز دیتے ہو آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے. امت کی شفاعت کے لیے میدان محشر میں آواز دیتے ہو آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے. نماز 50 دی گئی تھی آپ نے آواز دی کہ مولا میری امت 50 نماز نہیں پڑھ سکتی, آپ کا رب آپ کے ساتھ تھا. 45 نماز نکال لیا گیا, صرف 5 نمازوں کو دیا گیا. حبیب آپ نے جب بھی اپنے رب کو آواز دی آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے. حبیب آپ نے کہا کہ اب تک نبیوں کے لیے حج تھا, آپ نے چاہا آپ کی امت کو دے دیا جائے. نبی آپ کہتے ہیں تو آپ کا رب آپ کی امت کو بھی حج عطا کر دیتا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو قربان جائیں اللہ کی رحمت پر. اللہ کہتا ہے حبیب ہم نے کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ہے. حبیب ہم تو آپ کی تکلیف بھی نہیں دیکھ سکتے. جب آپ رات بھر کھڑے ہو کر مصلی پر عبادت کرتے ہیں آپ کے قدم میں ورم آ جاتا ہے, آپ کے رب کو دیکھا نہیں جاتا. اس لیے تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے کمبل اوڑھنے والے نبی قیام کرو مگر کچھ دیر کے لیے, اور باقی کی رات آرام کر لیا کرو. سارے بندوں سے کہتا ہے اپنی عبادت کرو, اور جب اپنے حبیب کی بات آتی ہے تو کہتا ہے کہ کچھ آرام کر لیا کرو. کیونکہ حبیب آپ کا کھڑے رہنا, رات بھر مصلی پر کھڑنا, پیروں میں ورم آ جانا, یہ آپ کے رب کو گوارا نہیں ہے. اللہ اللہ, ایسا اتنا پیار اللہ جس نبی سے کرتا ہے وہ نبی اللہ نے 12 ربیع الاول کو ہم گناہگاروں کو دے دیا ہے. اور جب ہم گناہگاروں کو دیا تو اس لیے کہہ رہا ہے میں نے اپنا حبیب تم کو دے دیا, لہٰذا میں نے تم پر احسان کیا ہے, احسان کیا ہے کہ اپنا پیارا پیغمبر تم کو دے دیا. اب پیارے دوستو اب 12 ربیع الاول کو نبی آیا. بازو والے بول رہے ہیں کہ بھائی حضور 12 ربیع الاول کو پیدا بھی ہوئے وفات بھی ہوئی. نہیں, ڈھونڈ کے پوائنٹا نکالتے بھائی پٹھے, یہ ہمارے ذہن میں نہیں آیا, ایسا اب تک نہیں آیا. اس کے ذہن میں آ رہا 12 ربیع الاول کو پیدا بھی ہوئے, 12 ربیع الاول کو وفات بھی فرمائے. تو 12 ربیع الاول وفات کا دن بھی ہے نا بھائی, خوشی کیسا مناتے. اماں کیا پوائنٹ لایا پٹھے, بہت زبردست ہے تو. میں بولا کیا کرنا پھر, تو بولا غم مناؤ, خالی خوشی کا ہی کو مناتے. تو بولا دیکھ میاں خوشی منانے والا غم نہیں منا سکتا, غم منانے والا خوشی نہیں منا سکتا. کر سکتا ایک آدمی ایک ہی وقت میں 2 کام کر سکتا, ذرا زور سے بولے, کر سکتا. اب آپ ہنس رہے ہیں, رو دیکھو اور ہنس رہے ہیں, عجیب ہے. پتا کیا چلا, ہنسنے والا رو نہیں سکتا, رونے والا ہنس نہیں سکتا. ہنسنا الگ چیپٹر ہے, رونا. تو میں بولا دیکھ میاں حضور 12 ربیع الاول کو پیدا بھی ہوئے وفات بھی فرمائے. ایک کام کر, 12 ربیع الاول کو خوشی منائے تو غم نہیں منا سکتے, اور اگر غم منائے تو خوشی نہیں منا سکتے. ایک آدمی 2 کام نہیں کر سکتا, تو ایک کام کریں گے, خوشی کا چیپٹر ہما کو دے دے, غم تو رکھ لے. کیا بات ہے بھائی, نہیں. اور خوشی منانا صحابہ کی سنت ہے, غم منانا شیطان کا طریقہ ہے. صحابیوں والا کام ہم کو دے دے, شیطان کا کام تو رکھ لے. میرے بھائیوں اللہ کے واسطے ان کے باتوں میں مت آؤ, ان کی باتوں میں آ کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو, اپنا ایمان خراب مت کرو, اپنی زندگیوں کو برباد مت کرو. کیونکہ دوستو مرنے کے بعد کوئی جماعت والا تمہیں بچانے نہیں آئے گا, کوئی شفاعت تمہاری بروز محشر نہیں کرائے گا. خبر میں بھی جو بچانے آئے گا وہ آمنہ کا لال آئے گا, محشر میں جو شفاعت کرائے گا وہ اللہ کا حبیب کرائے گا. اس لیے دوستو پیارے نبی
پیارے نبی کی آمد کا مہینہ ہے، تو پیارے دوستو آپ کی اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے نبی کا میلاد منائیں، اپنے نبی کی آمد کی خوشی کا اہتمام کریں۔ بس ایک گزارش ہے دوستو کہ نوجوانوں تم ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والا یہ نہ کہے فلاں کا بیٹا جا رہا ہے، فلاں کا بھائی جا رہا ہے، فلاں کا دوست جا رہا ہے، دیکھنے والا کہے دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، مدینے والے نبی کا دیوانہ جا رہا ہے، مدینے والے نبی کا عاشق جا رہا ہے۔ اپنے دلوں میں عشق رسول کو بٹھاؤ، اپنے آپ کو عاشق نبی بناؤ، ہر بلا سے ہر مصیبت سے اللہ تم کو بچائے گا۔ بدعقیدگی بے دینی سے بچو، یہ مصطفیٰ کی شفاعت سے محروم کرنے والی چیز ہے، یہ نبی کی بے ادبی سے بچو، یہ جنت سے دور لے جانے والی چیز ہے، نبی کی گستاخی سے بچو، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے، نبی کی بے ادبی سے بچو، اللہ کے ناراضگی سے دور ہو جاؤ گے، اللہ کی رضا سے دور ہو جاؤ گے، ناراضگی ہاتھ میں آ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو سنبھالو، بدعقیدوں بے دینوں کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی آخرت کو اپنے دین کو برباد مت کرو، اپنی زندگیوں کو سنبھالو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اس بھائی کی بات پر عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول کو آپ راضی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں، یہاں پر جو یہ ڈیویڈیز ہمارے صدائے اسلام سیریز کے نوجوان لے کر آئے ہیں، یہ جو ڈیویڈیز ہیں اس میں آپ کے اس بھائی کے وہ بیانات ہیں جو آل اوور انڈیا میں کیے گئے ہیں، اور یہ بیانات جو ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہے۔ یہ سرکار کی میلاد پر ان لوگ جتنے سوال کرتے ہیں وہ ہر سوال کا جواب اس ڈی وی ڈی کے اندر موجود ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ اولیاء کرام، کیونکہ اب ماہ ربیع الاخر شریف بھی شروع ہو چکا ہے، تو پیارے دوستو اب 11ویں شریف کے اوپر اعتراض، جھنڈوں پہ اعتراض، اس پہ اعتراض، اس پہ اعتراض، یہ سارے اعتراضات کے جواب اس ڈی وی ڈی کے اندر آپ کے اس بھائی کی تقریر کی شکل میں موجود ہے۔ پیارے دوستو آپ یہ ڈی وی ڈی لے جائیں اور گھروں میں سنیں، سننے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر اتنی زبردست صلاحیت پیدا ہوگی، لائٹ لے کے بازو والے کی بولنگ پہ آپ چھکا مار سکیں گے انشاءاللہ۔ پیارے بزرگوں اور دوستو پھر یہ ایک ڈی وی ڈی ہے، اس کے اندر جو ہے والدین کے حقوق کے تعلق سے بیان ہے کہ آج کل کی اولاد جو اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو رہی ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہی ہے، آج کل کی بہویں اپنے ساس سسر کے ساتھ بد اخلاقی کا رشتہ رکھتی ہے، وہ سارے مسائل کا حل اس ڈی وی ڈی کے اندر موجود ہے۔ آپ جاتے وقت یہ ڈی وی ڈیز لے کر جائیں، آپ کو سننا ہو تو بھی لے جائیں، نہیں سننا ہو تو بھی لے جائیں۔ آپ بولیں گے حضرت نہیں سننا ہے تو کہیں کو لے جاؤ، اس لیے لے جاؤ، نکو سنو وہابی کو دے دو، انہیں تو بھی سن کے سدھرتا ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔